where is the statistics کہ اس کی اس accreditation والی so called university certification کے بعد یہ ان لڑکوں کو کیا گارنٹی ہے کہ عورتیں ان کے پاس آئیں گی؟ کہ the guy's mentality and what he is showcasing and what he is promoting, اس میں آپ لوگوں کی انسیکیورٹیز مردوں کی جو آلریڈی ونربل مرد ہیں ان کی انہینس ہوں گی نہ کہ ختم ہوں گی. اتنے کیسز آ رہے تھے اسٹیرائڈ یوز کا, اور وہ اس لیے آتے ہیں بیکاز دے سی لائک مسٹر اولمپیا آن دی انٹرنیٹ, دیر لائک اوکے ہمیں بھی ایسا فزیک چاہیے. یہ نہیں پتہ کہ اسٹیرائڈس کے کیا نقصانات ہیں. Assalamu alaikum everyone and welcome back to another episode of the NSJD show, Pakistan's first fitness and self-improvement podcast. Now آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یار یہ لڑکا جو ہے یوزلی تو ٹی شرٹ وی شرٹ میں ہوتا ہے, آج یہ ڈریس شرٹ میں کیا کر رہا ہے. ویل the reason for that is کہ ہماری جو آج گیسٹ ہیں, she is the first of her kind, so basically she is a psychologist and we're going to have a very interesting discussion around mental health, keeping in mind that the channel is focused not just on physical fitness but also on mental fitness as well as self-improvement. So I believe we're going to have a very fruitful discussion. And a bit of her intro, so she is a neurodiversity affirming / trauma informed certified clinical psychologist and her name is Rooshan Alam. Rooshan, assalamu alaikum. Walaikum assalam, thank you for having me. No worries, thank you for coming. So diving deep into right into it, I'm not going to ask you a lot about your background, ke kahan se aapne ki and all that. I just want to go straight into the conversation and ask you the question off the top of my mind. We were just discussing this offline, that what's the difference between a psychologist, a psychiatrist, a psychotherapist and a simple therapist, if you can go one by one. Okay. So I think ہر کسی کو یہی پتہ ہوگا کہ psychiatrist جو ہوتا ہے they usually prescribe medication. That's something that people are aware of. And psychologists are ones جو prescribe نہیں کرتے medication. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ساتھ psychiatrist آپ کو psychotherapy provide کر سکتا ہے ان کو اگر ٹریننگ دی ہوئی ہو. psychotherapy is usually known as talk therapy. ٹھیک ہے, اس میں وہ کر سکتے ہیں. however جو زیادہ روٹ کاز کو دیکھتا ہے وہ psychologist دیکھتا ہے, اور وہ روٹ کاز میں آپ کے سوشل فیکٹرز آ جاتے ہیں, آپ کے بایولوجیکل فیکٹرز آ جاتے ہیں, آپ کے فزیولوجیکل بھی آ سکتے ہیں, آپ کے اور سائیکولوجیکل سائیکو سوشل سارے جو ہے فیکٹرز ہیں نا, وہ آپ کے سائیکولوجیکل جو سائیکولوجسٹ ہے وہ اس چیز کو دیکھتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ساتھ وی ہیو آور اون اسپیشلائزیشنز وین اٹ کمز ٹو سائیکولوجسٹ. ہمارے اسپیشلائزیشنس میں وی ہیو ڈفرنٹ موڈیلٹیز. جس طرح آپ سائیکو تھراپی از اے موڈیلٹی آف وچ ہر کوئی جو ہے اس کو جانتا ہے. سی بی ٹی ہو گیا, آئی تھنک کوگنیٹیو بیہیورل تھراپی کو آج کل لوگ کو جان رہے ہیں. اسی طرح ڈفرینٹ موڈیلٹیز میں سائیکالوجسٹ جو ہوتے ہیں اپنے آپ کو سرٹیفائی کرواتے ہیں, ٹریننگز لیتے ہیں. سائیکائٹرسٹ جو ہوتے ہیں دے یوزلی فوکس آن دا بایولوجیکل ماڈل جو ہمارا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں یہی آ جاتا ہے موسٹلی لائک واٹ از لائک ان دا پرسنس باڈی, فزیولوجیکل چینجز جو ہوتے ہیں آپ کے سائیکولوجیکل چینجز کے ساتھ کیا ایسوسیشنز ان کی ہوتی ہے. تو اٹس موسٹلی لائک میڈیکلی لائک انگرینڈ. بٹ سائیکالوجسٹ کو دیکھا جائے تو وہ آل راؤنڈر آپ کی جو ہے انالیسس کرتے ہیں. مطلب بہت لیم ہے ٹرم سے میں نے بتایا, ڈنٹ گو فار لائک ڈیفینیشنز تاکہ لوگ کنفیوز نہ ہوئے فردر. سو اب یہ پہلا آپ کا دوسرا کوشچن آئی تھنک یہ تھا کہ سائیکو تھراپسٹ. آئی جسٹ آنسر سائیکو تھراپسٹ اسی میں ہی ہوتا ہے یہ کہ سائیکو تھراپسٹ کین بی سم ون جنہوں نے تھراپی کے اندر ماسٹرس کیا ہوا ہے اور وہ جا کے اسپیشلائزیشن سائیکو تھراپی میں لے لیتے ہیں, وہ سائیکو تھراپسٹ کہلائیں گے. ٹھیک ہے, سائیکالوجسٹ سائیکو تھراپسٹ بھی ہو سکتے ہیں اگر انہوں نے سائیکو تھراپی میں سرٹیفکیشن لی بھی ہوگی. therapist, a simple therapist. So there are different types of therapy branches, just like psychology کی different branches ہوتی ہے. cognitive psychology ہوگی, neuropsychology ہوگی, humanistic psychology ہوگی, so many out there. اسی طرح therapist کی بھی types ہوتی ہیں, اور psychotherapist ایک one type ہے, CBT therapist second type ہے. there can be humanistic therapist, different ہے. gestalt theory کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ gestalt therapist ہو جائیں گے. so there are so many different people out there جو کہ therapy کے اندر جو آپ certification لیتے ہو نا تو آپ اسی کے ساتھ associate کروا لیتے ہو. Again, masters is something very important between psychologists بھی, psychotherapists بھی, and therapist in general. So masters is a degree جو کہ بہت important ہے, especially اگر آپ پاکستان میں پریکٹس کرنا چاہ رہے ہو تو آپ کو دیکھنا چاہیے کہ آپ نے ماسٹرس کیا ہوا ہے اور ساتھ اس کی ایکسپیرینس بھی ہے. سائیکائٹرسٹ کا یہ ہوتا ہے کہ ان کے آف کورس ایم بی بی ایس وغیرہ جو ان کے اپنی پوری ایک ہوتی ہے ٹریننگ ہوتی ہے, دے ڈو دیئر ہاؤس جابس اینڈ واٹ ناٹ. بٹ سائیکالوجسٹ کا یہ ہوتا ہے کہ ماسٹرز از سم تھنگ وچ از ویری امپورٹنٹ کہ وہ ماسٹرز لیں پھر جا کے وہ پریکٹس کر سکتے ہیں ایز اے پروفیشنل.
اگین ایکسپیرینس میٹرس, سو وہ چیزیں بھی ساتھ ساتھ لے کر چلنی ہیں. اینڈ یا دیٹس اباؤٹ اٹ. سو آئی ہوپ کہ لوگوں کو اس چیز کی ختم ہو گئی ہوگی کنفیوژن. ٹھیک ہے. سو سائیکالوجسٹ کے لیے یو آر سیئنگ ماسٹرز از ویری Absolutely. امپورٹنٹ. And what are the different, if you could just briefly summarize the overarching different, you could say, types of masters for a psychologist? اگین اگر آپ نے کلینکل سائیکالوجی کو لے کر چلنا ہے, میننگ if you want to become someone who takes client health, like you want to treat people with therapy, then you should go for a clinical master's, a clinical psychology master's, not any other master's like applied psychology. That would not determine who you are as a clinical psychologist, because specialization آپ کی اس میں نہیں جا رہی. اگر آپ نے نارمل سائیکالوجسٹ بننا ہے, میننگ اپلائڈ سائیکالوجی کو لے کے چلنا ہے, اف یو وانٹ ٹو ورک ان این آرگنائزیشن یو وڈ گو فار این آرگنائزیشنل ڈگری. ٹھیک ہے. اگر آپ نے ایجوکیشن میں جانا ہے, ایجوکیشنل سائیکالوجی از ویری گڈ. ڈیولپمنٹل سائیکالوجی آلسو ایجوکیشنل سائڈ پہ جا سکتے ہیں, بچوں میں, بڑوں میں, بوڑھوں میں جا کے ان کے ساتھ وہ آپ کام کر سکتے ہو. بہت واسٹ میں جو فیلڈ ہے سائیکالوجی. یو کین گو ٹو اے ڈفرنٹ فیلڈ ریگارڈلیس. اگر آپ نے کلینکل میں نہیں جانا تو آپ دوسری چیزوں میں ڈیولپ کر سکتے ہو. لائک یو کین جسٹ بی ان اے ہیومن ریسورس والا بیک گراؤنڈ ایز ویل. اگر آپ نے بیچلرس کیا ہوا ہے, یہ نہیں ہے کہ آپ لازمی ماسٹرس کرو. ماسٹرس میں تب امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے اپنے کلائنٹس لینے ہوتے ہیں. سو اگین یو نیڈ ٹو ہیو اے سرٹن سورٹ آف لائک اے ہائر اسٹینڈرڈ, کہ آپ دوسروں کو ٹریٹمنٹ اگر پرووائڈ کریں تو آپ کی پوری کوالیفیکیشن ساتھ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. بیسکلی دیٹس واٹ اٹ از. یا Right. So I've always wondered that, if you're sick, like if you have a fever, it's very simple کہ okay, you need to visit a doctor. ٹھیک ہے. کھانسی ہے, اچھا ٹھیک ہے ڈاکٹر کو جانا ہے. چوٹ لگ گئی ہے, اچھا ٹھیک ہے ڈاکٹر سے پوچھ لیتے ہیں and all that. But with mental health it's a little more, it's grey, especially in our society. تو اس میں how does one define that it's time now for me to seek some mental health? If you could give us a few cues around that. Yeah. ہماری جو سادی زبان میں دیکھا جائے, اگر ہم کہیں کہ آپ کو جی تھیراپی کی ضرورت ہے, سب سے پہلے آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ اتنے اٹیچ ہو یا اتنے کمفرٹیبل ہو, یا انہوں نے آپ کو اتنا زیادہ اسپیس آفر کیا ہوا ہے کہ آپ ان کو یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ یو شوڈ لائک سیک سم ون پروفیشنلی. مجھے لگ رہا ہے کہ آپ اب زیادہ اوور ویلم ہو رہا ہے, کہ آپ کی زندگی کے جو چند لمحات اس طرح کے گزر رہے ہیں کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ وقت پہ کھانا نہیں کھا رہے, یا آپ کی زندگی اس طرح ہو رہی ہے کہ آپ کو بہت زیادہ آوازاری محسوس ہو رہی ہے, لائک یو آر فیلنگ مور لائک اسٹریسڈ آؤٹ دین یوزول. آپ برن آؤٹ فیز میں چل رہے ہو, آپ کو پتہ نہیں چل رہا کہ آپ کی زندگی کا پرپز کیا ہے. ایون دین اگر آپ کو یہ چیزیں نہیں بھی محسوس ہو رہی, ایون اف یو جسٹ وانٹ ٹو لائک ٹاک اباؤٹ سم تھنگ ایز اے لائف اچیومنٹ ود اے تھراپسٹ اور اے سائیکالوجسٹ, آپ کر سکتے ہو. لازمی نہیں کہ آپ کو مینٹلی آپ ڈرینڈ ہو گے تو آپ سائیکالوجسٹ یا تھراپسٹ کے پاس جاؤ گے. کچھ لوگ تو اپنی خوشی کے لمحات بھی جا کے ہم سے شیئر کرتے ہیں, اینڈ دیٹ ڈزنٹ مین کہ وہ سائیکولوجیکلی لائک انسٹیبل ہے. آئی کرٹیسائز دس ٹرم الاٹ. میں انسٹیبلٹی والے پہ بات نہیں کرتی, کیونکہ ہر انسان کا ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے, ہر انسان کی ڈفرینٹ درد ہوتے ہیں, اور ان کو اگر ہم لیبل کرنا شروع کر دیں کہ یہ انسٹیبل ہے جسٹ بیکاز وہ تھراپسٹ یا سائیکالوجسٹ کو مل رہا ہے یا مل رہی ہے, I feel like it defeats the purpose of like mental health, like وہ کیا نام ہے importance in our society. تو میں یہی کہوں گی کہ اگر آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی بھی آپ کی بات نہیں سمجھ رہا, اور آپ کو لگ رہا ہے کہ اگر میں نے یہ فار ایگزامپل یہ بات کسی کے ساتھ شیئر کرنی ہے اور مجھے آگے سے کرٹیسزم ملے گا, تو اٹس بیٹر ٹو گو ٹو سی اے پروفیشنل ہو وڈ انڈرسٹینڈ یور سچویشن. سو اینی وے, اس کے ساتھ ساتھ آپ اگر دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں کرائسس کو جھیلنے کی کیفیت ختم ہوتی جا رہی ہے. چھوٹے موٹے ایشوز ہر قسم کی آتے ہیں, ہر انسان کی زندگی میں آتے ہیں. سم ٹائمز اے بریک اپ ہیپنز, گریف ہیپنز, لائک آپ کی کوئی مطلب فیوریٹ جو کھانا ہے وہ آپ کو نہیں ملا, پیپل آر لائک او مائی گاڈ آپ ٹینٹرم تھرو کر رہے ہو. تو وہ بھی کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی چیز اگر آپ کو زیادہ چبھ رہی ہے نا, یو نیڈ ٹو لائک اینالائز کہ ایسا کیا ہو رہا ہے زندگی میں, کہ یو نیڈ ٹو ٹیک اے اسٹیپ بیک اینڈ آسک یور سیلف دس کویشچن کہ ڈو یو نیڈ اے پروفیشنل ٹو کم ان ٹو پلے. کیا اگر آپ برن آؤٹ فیز میں جا رہے ہو یا آپ چڑچڑاہٹ زیادہ محسوس کر رہے ہو دین یوزول, ہماری بلکہ بڑی وہ کلیئر انہوں نے لکھا ہوا ہوتا ہے سمٹمس, ہم کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ اگر آپ کو کرائنگ اسپیل زیادہ ہو رہے ہیں, اگر میڈیکل ٹرمینالوجی میں لے کر جاؤں کہ آپ کو بار بار رونا آ رہا ہے یا رونا نہیں آ رہا ہے, یا آپ کو غصہ بہت آ رہا ہے, یا آپ کو آئسولیشن جانے پسند کر رہا ہے, تو آپ کو سائیکالوجسٹ کی ضرورت ہے. میں یہ کہتی ہوں کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ اب آپ کی بس ہو گئی ہے, یو آر فیسنگ ویری لائک ڈیفیکلٹ ٹائمز رائٹ ناؤ, آپ پروسیس نہیں کر سک رہے اپنے ایموشنز, دین یو شوڈ ڈیفینیٹلی گو سی اے پروفیشنل اینڈ سی what از ہیپننگ. بریک اپ کی بات میں نے بیچ میں کی تھی. یوزلی پیپل سے نا کہ بریک اپ از ناٹ سم تھنگ کہ امپورٹنٹ بات نہیں ہے. میں یہ کہتی ہوں کہ بریک اپ از لائک اے ویری امپورٹنٹ ایشو وین اٹ کمز ٹو اینی ون.
ریگارڈلیس کہ بریک اپ آپ کا جو ہے آپ کے اسپاؤس کے ساتھ ہو رہا ہے یا آپ کے فرینڈ کے ساتھ ہو رہا ہے یا کسی بھی سچویشن میں آپ کا بریک اپ ہو رہا ہے ود لائک سم ون ہو از کلوزر ٹو یو. اگر آپ کو گریف کا سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ گریف میرا شروع کہاں سے ہو رہا ہے تو آپ اس چیز کو پروسیس کیسے کرو گے؟ سو دیٹ از ویئر یو نیڈ اے پروفیشنل ٹو کم ان ٹو پلے, کہ آپ کو وہ سکھائے کہ گریف کو کیسے پروسیس کرتے ہیں, اس کو ہم نے سیریس لینا ہے تاکہ آپ کی آگے والی زندگی میں نا وہ ایشوز کریٹ نہ ہو جو کہ اگر ان پروسیس گریف کے ساتھ آپ کے ایشوز ریلیٹ ہو سکتے ہیں, جو کہ میجر لوگ یہی کہیں گے کہ جی ڈپریشن کا ظاہر آپ بہت زیادہ آپ محسوس کر سکتے ہو آگے جا کے ریپریسڈ فیلنگس کے ساتھ. ٹھیک ہے, دیٹ سم تھنگ آئی ووڈ سجیسٹ کہ ہر انسان کو ویسے جانی چاہیے تھراپسٹ, ایک دفعہ تھراپسٹ یا سائیکالوجسٹ کے پاس جانا چاہیے. دے شوڈ گو اینڈ سی کہ ان کی زندگی میں کیا کیا ایشوز ہیں, تو وہ ڈسکس کرنے میں کوئی حرج تو نہیں ہے. اسپیشلی وین کمز ٹو دیسی پیرنٹنگ, آئی فیل لائک اے لاٹ آف اس گو تھرو چائلڈہڈ لائک یو نو ہرڈلس, اور ہمیں کوئی سکھاتا نہیں ہے, کوئی گائیڈنس نہیں پراپرلی دے رہا ہوتا. اٹس گڈ ٹو ہیو اے پروفیشنل گائیڈ یو کہ یہ چیزیں ہیلدی باؤنڈریز میں آتی ہیں یا انہیلدی باؤنڈریز میں آتی ہیں. یہ چیز ہمیں زیادہ تر ماں باپ کبھی کبھار نہیں سکھاتے, ٹیچرز نہیں سکھاتے. سو یو نیڈ ٹو ہیو سم ون ٹو لیٹ یو نو کہ یہ چیزیں جو ہے آپ کو ایکسپیرینس کرو, یہ نارمل ہے. سو یا Why do you think that is? Like people suppressing their feelings and then those feeling becoming the root cause of something big, اور اب ان کے relationships میں وہ transfer ہو جاتی ہے وہ چیز. So for guys I can like tell that it's pretty obvious that کہ نا ہم نے مرد بننا ہے, ہم نے ہر چیز کو دبانا ہے, we have to be strong, اور یہ وہ that takes a toll. That I understand, but what about the female clientele that you get, those that suppress their feelings? What are some of the root causes behind that? اب دیکھیں اگین ہمارا معاشرہ ایک ایسا ہے, آر سوسائٹی انکریجز پیپل ٹو سپریس دیئر فیلنگس. وی فیل لائک ہمیں نا گلوریفائی کرنا ہوتا ہے دوسروں کے درد, دوسروں کے دکھ. اگر آپ ویکنیس ایموشنلی شو کر دیں, اگر آپ ایموشنس شو کر دیں تو آپ کو لیبل کر دیتے ہیں. لائک آئی سیڈ, لیبل کے ساتھ انسان کی زندگی بہت میٹر کرتی ہے, بیکاز لیبل آپ کا پورا ڈیفائن کرتا ہے آپ کی ہول آئیڈینٹی کو. ہمارے پاکستان میں عورتوں کا بھی اگر ہم دیکھا جائے, دا فیمیل کلائنٹ دیٹ آئی ہیو موسٹلی دے سپریس دا فیلنگس, بیکاز ہمیں یہ دکھایا جاتا ہے کہ عورت کو اسٹرانگ ہونا چاہیے. عورت اگر کمزور نظر آ گئی تو اس کے ساتھ وہ کیسے معاشرے کا مقابلہ کرے گی. تو ہم لوگ انفورس کرتے ہیں اپنی عورتوں کو کہ ہاں جی وہ ذرا سا بھی اگر رو لیں یا ذرا سا بھی کمپلین اپنی کر دیں کسی بھی طریقے سے, ان کے ساتھ کوئی ایشو ہو رہا ہے, دے جسٹ سے سم تھنگ کہ ہمیں یہ چیز تکلیف دے رہی ہے, تو ہم کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں, دنیا میں اور بھی عورتیں ہیں جنہوں نے آپ سے زیادہ درد محسوس کیا ہے. سو وائی آر یو ایون کمپلیننگ اباؤٹ دس ٹائنی لٹل تھنگ. اب آپ کو یہ نہیں پتا کہ وہ ٹائنی آپ کے لیے, لیکن جس کو محسوس ہو رہا ہے اس کے لیے ٹائنی نہیں ہے. اور مردوں کی بات آ گئی کہ مردوں کو تو ہم کہتے ہیں کہ ان کو رونا نہیں چاہیے یا ان کو اپنی فیلنگس نہیں دکھانی چاہیے. یہ ہم نے اپنے خود ہی ٹاکسک میسکلینٹی کے اسٹینڈرڈز رکھے ہوئے ہیں. ہم نے خود ہی یہ معاشرہ ایسا بنایا ہوا ہے مردوں کے لیے کہ ہم ان لوگوں کو الاؤ ہی نہیں کرتے کہ اگر وہ ذرا سا بھی دکھ ظاہر کرے, اپنا خوشی ظاہر کرے. صرف ایک ایموشن ہے دیٹ وی الاؤ دیم, اینڈ دیٹ از دی اینگر والا ایموشن, کیونکہ وہ ہم نے مردانگی کے ساتھ ایسوسیٹ کروا دی ہے. سو آئی فیل لائک کہ یہ چیزیں اگر ہم آئیڈینٹیفائی کرنا شروع کر دیں نا کہ ہم کیوں کہتے ہیں کسی کو کہ یار تم کیوں رو رہے ہیں, کیا فائدہ ہے اس میں رونے کا. پہلے یہ تو دیکھ لو کہ درد کس کو ہو رہا ہے, جو بندہ رو رہا ہے اس کو ہو رہا ہے یا تمہیں ہو رہا ہے اس کو دیکھ کے درد. سو ہمارے معاشرے میں نا انٹروسو بہت لوگ ہیں. ہم لوگ نا ہمیں اچھا لگتا ہے کہ دوسروں کی زندگی کے اندر نا دخل اندازی کریں, ہم لوگ آئیں انٹروین کریں ہر چیز میں, ہم اپنی رائے دیں. اٹس لائک اسٹارٹ بائی ڈوئنگ دا تھنگ کہ ہم پہلے کسی سے پوچھیں آپ کو آج رائے چاہیے یا آپ کو سہارا چاہیے, کیونکہ یہ ہم نہیں پوچھتے کبھی بھی. کبھی کسی سے پوچھا ہے آپ نے, کبھی آپ کو نظر آ رہا ہو کوئی بندہ رو رہا, ہم سیدھا کہیں نہیں تمہیں یہ کرنا چاہیے تھا, تم نے یہ کیوں نہیں کیا. ہم نے یہ کیوں نہیں پوچھا کہ وٹ ڈو یو نیڈ رائٹ ناؤ, تم کیا چاہتے ہو. So it's good to ask permission. What's the difference? Like if someone says مجھے سہارا چاہیے, how can you become that سہارا? You ask them, okay, how do you want me to give you that support? What do you need from me right now? آپ کو گلاس پانی کا چاہیے یا آپ کو ایک ہگ چاہیے یا آپ کو صرف میری ایک پریزنس چاہیے کہ بس میں تمہارے ساتھ بیٹھوں اور تمہارے ساتھ اس چیز کو گائیڈ کروں کہ تمہاری جو یہ ایموشنز ہیں نا جو آپ زیادہ اوور ویلم فیل کر رہے ہو, ان کو آپ نے پروسیس اپنے طریقے سے کرنا ہے. تو I'm just gonna be a visitor over here just to observe you from afar, just to be here, کہ اگر تمہیں ضرورت کسی اور چیز کی بھی ہے تو میں پرووائڈ کر سکوں. بہت مشکل کام نہیں آئی تھنک کہ کسی کو پوچھنا کہ اچھا کیا ضرورت ہے آپ کو. Me being a psychologist, I have so many clients that come in and they cry on their first or second session. وہ روتے ہیں. میرا موڈالٹی انٹیگریٹیو موڈالٹی ہے, میننگ کہ میں ڈفرینٹ موڈالٹیز کو مکس کر کے اپنے کلائنٹ کے مطابق جو ہوں نا, ویری سمپل ٹرمز میں بتا رہی ہوں کہ ان کے مطابق میں وہ موڈالٹی کو لے کے چلتی ہوں.
اس میں اگر مجھے لگتا ہے میرے کلائنٹ اور میرے ساتھ جو ایک رپورٹ بلڈنگ ہے, ہم دونوں کی کمفرٹ زون اتنا ہے کہ میں اپنے کلائنٹ کو کہہ سکوں کہ اوکے ڈو یو نیڈ لائک واٹر, ڈو یو وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ سم تھنگ ایلس, ڈو یو وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ سم تھنگ فنی, آئی آسک دیم. اینڈ وہ مجھے آگے سے بتاتے ہیں کہ کبھی کبھار ان کا ہوتا ہے کہ یس لیٹس ٹاک اباؤٹ سم تھنگ ایلس, اینڈ آئی وڈ ٹرائی ٹو ڈائیورٹ the conversation to something else unless they're like until they're comfortable, and then we go back to the topic. اسی طرح آپ دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی کرو کہ اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کے بارے میں نہیں بات کرنی, ابھی مجھے دل نہیں کر رہا بس, لیکن تم بیٹھے رہو میرے ساتھ, آپ آگے سے کہہ دو ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے. یو ڈونٹ ہیو ٹو سے کہ نہیں تم بہت ویک ہو, اس طرح دنیا تمہیں مار دے گی, دنیا تنگ کرے گی. اس سے آپ کچھ نہیں سکھا رہے کسی کو, آپ وہ بلکہ اتنا ان کو آپ کہہ رہے ہو کہ ریچ آؤٹ کرنا غلط ہے ان کے لیے, وہ نیکسٹ ٹائم آپ سے کبھی بات بھی نہیں کریں گے اس چیز کے بارے میں. سو موسٹ آف دا ٹائمز یہ چیزیں آپ کو دیکھنی پڑتی ہیں, آئیڈینٹیفائی کرنی پڑتی ہیں. اب اس طرح کی چیزوں میں لائک سم ون گوئنگ تھرو اے ٹرامیٹک ایکسپیرینس, ناٹ ایون ٹرامیٹک, آپ کے لیے بریک اپ وغیرہ ہو گیا اینڈ آل دیٹ, اس میں دے جسٹ نیڈ ٹو پروسیس دیئر ایموشنز اینڈ آل دیٹ. I believe that can be done through effective psychotherapy and all that. But someone who has been clinically diagnosed with something, let's say it's OCD, ya wo OCD ka form ek aur pure O hai, something like that, and anything like that. Is there a way that they can, don't want to use the word fixed, but they can be treated and they can be healthy again, mentally healthy again, with just psychotherapy without medication? So again, I want to redefine this question by saying what is healthy brains for you guys? Again, mental health ka matlab agar ye nahi ki aap clinically depraved or to the point that your mind is not healthy. It just says کہ for example اگر OCD کی بات کی جائے, OCD کی ریسرچ نے ہمیں بتایا کہ it's mostly genetic and trauma related. ٹھیک ہے, ہماری جو مائیں پریگننسی کے ٹائم پہ جو ٹراما انڈیور کرتی ہیں, زیادہ تر چانسز ہوتے ہیں آپ بچوں کے اندر وہ مینٹل ہیلتھ ایشوز آپ جو ہو وہ انہیریٹ کروا رہے ہو, لائک آپ جینیٹکلی ان کو پری ڈسپوز کروا رہے ہو. ہیلدی کرنا زندگی میں کبھی میں نے ہم لوگ یہ ٹرم نہیں یوز کرتے, بیکاز مینٹل ہیلتھ از ناٹ ریلیٹ ٹو فزیکل ہیلتھ لائک دیٹ. فزیکل ہیلتھ میں ہم یہ کہتے ہیں گولیاں کھا کے ہم ٹریٹ کر رہے ہیں, ہمارا ڈیزیز جو ہے وہ قابو میں آ رہا ہے اور ہم ہیلدی باڈی ہو جائیں گے. مائنڈ از ویری کمپلیکس وین اٹ کمز ٹو دیٹ. ہم اس کو ٹریٹمنٹ میں اگر ہم اس کو کہہ بھی رہے ہیں نا, تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ فنکشنالٹی وائز جو ہے وہ دنیا میں انسان کیسے ایک لائک نارمیلٹی جو ہم نے نارم ڈیفائن کیا نا اس کے اکارڈنگلی وہ کیسے فنکشن کرے گا نا انسان, وہ اس کے مطابق فنکشن کرنا سیکھ جاتا ہے. لیکن آپ اس کو کیوریبلٹی میں نہیں لے کر آئیں گے, آپ اس کو کسی چیز سے کیور نہیں کر رہے. وہ ان کی پرسنالٹی اور ان کی زندگی کا حصہ ہے. Right. So relapses, like I would say, کہ OCD کی اگر آپ نے ایگزامپل دی ہے, OCD is a very complex like mental health concern. ٹھیک ہے, میں ڈس آرڈر پہ بات نہیں کر رہی بیکاز نیورو ڈائیورسٹی افرمنگ ہے. OCD is a part of neurodivergent minds and I'm one of those people who actually do not want to like criticize people کہ آپ mental health کو اس طرح لے کے چلے کہ آپ لیبل کے ساتھ لے کے چلیں. سو یو آر مور دین یور لیبل رائٹ ان مائی پرسنل اوپینین. نو ون آئی گیٹ ڈریگڈ فار دس. خیر اینی وے, سو OCD کی میں بات کر رہی تھی کہ اس میں بھی ریلیپس کا چانسز ہوتے ہیں. آپ ٹریٹمنٹ جب OCD کی لیتے ہیں نا تو اس میں آپ ایک ٹائم آتا ہے کہ آپ اس کا جو OCD کی جو ایپیسوڈز ہیں وہ لیس ہونا شروع ہو جاتی ہیں. آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے اب مجھے پتہ ہے کہ میرا جو OCD کا فیکٹر ہے نا وہ میری زندگی میں اتنا انٹروین نہیں کر رہا. اب میرا یہ کہ میری ریلیشن شپس پہ امپیکٹ اتنا زیادہ نہیں ہے, میری سوشل سیٹنگس میں اتنا امپیکٹ زیادہ نہیں ہے. تو اب میں جو ہوں OCD کا ریکوری, آئی وڈ سے ان لے مین ٹرمز ریکوری کا ورڈ میں یوز کر رہی ہوں کہ وہ اب جو ہے وہ ایڈجسٹمنٹ میں جا رہا ہے کہ سوسائٹی میں کیسا ایڈجسٹ کیا جائے اسے. ریلیپس ہو سکتا ہے اگین اگر کوئی اس طرح کا ٹرومیٹک انسیڈنٹ ہوتا ہے جس میں ان کا OCD ٹریگر ہو جائے تو آف کورس ان کا ریلیپس ہوتا ہے. بٹ ریلیپس کا مطلب یہ نہیں کہ پروگرس آپ کی ختم ہو گئی ہے. ریلیپس کا مطلب یہی ہے کہ اوکے یو جسٹ ہیو ٹو اسٹارٹ اگین. بٹ اگر آپ اگین اسٹارٹ کر بھی رہے ہو آپ ادھر سے اسٹارٹ کرو جہاں سے آپ نے چھوڑا, یہ نہیں کہ آپ آل ٹوگیدر لائک فرام پوائنٹ زیرو آپ شروع کر رہے ہو. سو دس از سم تھنگ آئی فیل لائک پیپل نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. دیر آر سو مینی پیپل آؤٹ ہیئر جو کہ انڈائگنوزڈ کلینکل ڈس آرڈرس کے ساتھ پھر رہے ہیں رائٹ, ہمیں نہیں پتہ. So it all depends on how you get treatment for it, how you get help for it basically, and how it helps you
ود ان یور لائک فنکشنالٹی والے کنسرنس. کیونکہ انسان جب کلینکلی ڈائگنوسس اگر لیتا بھی ہیلپ لیتا ہے نا, تو ان کو سب سے پہلے فیکٹر وہ یہ ڈاکٹر کے پاس یا سائیکالوجسٹ کے پاس یہ سب سے پہلے لے کر آتے ہیں کہ ہمیں زندگی میں نا کام کرنے کا دل نہیں کرتا, کھانے کا دل نہیں کرتا, اٹھنے کا دل نہیں کرتا, باہر جانے کا دل نہیں کرتا. سو یوزلی دا ٹریٹمنٹ الاؤز یو ٹو انڈرسٹینڈ یور سمٹمز اے بٹ بیٹر اینڈ میک اکاموڈیشنز ود دوز سمٹمس, تاکہ آپ کو زندگی کا جینا نارمل اینڈ کمفرٹیبل ہو جائے. ٹھیک ہے, سو یہ ہم لوگ اس چیز کو لے کر چلتے ہیں. رائٹ. سو ایز آئی انڈرسٹینڈ کہ ٹریٹمنٹ کا سکسیس میجر یہ ہوتا ہے کہ دیٹ پرسن از ایبل ٹو لیو لائک ایوری ون اراؤنڈ دیم وداؤٹ جو سوسائٹل نارمس ہم نے ریلیشنس افیکٹ نہیں ہو رہے, جاب وغیرہ افیکٹ نہیں ہو رہی, ایوری تھنگ از ٹھیک ہے, اینڈ دے ایبل ٹو لائک یو کوڈ سے مینیج whatever's in their head around that. اچھا ٹھیک ہے, that makes sense. اب اس میں in the treatment of these psychological problems there's a very big stigma around medication کہ نہیں دوائی نہیں لینی. کیوں نہیں لینی؟ کیونکہ یار وہ پھر وہ نیند والی گولیاں دے دیں گے. I don't want to take that. It'll affect my other things within me, make me lazy, make me I don't know, just انسٹیڈ کہ میں کیا نام ہے اس کی طرف جاؤں, بہتری کی طرف جاؤں, اسٹارٹ ریگریسنگ. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو دیٹ. تو واٹس یور ٹیک آن دیٹ؟ ماڈرن میڈیسن کس طرح کی ہوتی ہے؟ اوکے, سو آئی فیل ہے کہ یہ بڑا بگ فارما والا کوشچن ہر کوئی پوچھتا ہے کہ دا فارماسسٹ آؤٹ ہیئر آر ٹرائنگ ٹو لائک کنٹرول آور برینس ود دیز میڈیکیشن, اور ہمیں جان کے کروا رہے ہیں کہ ہم جتنی گولیاں کھائیں گے اتنا ہم ان پہ ڈپینڈنٹ ہوں گے. There can be other concerns, yes. I'm not going to go on the controversial side. However, I would discuss the importance of medicine for people with different disorders, different mental health concerns. ان کو چاہیے ہوتی ہے to function. اگر میں ADHD کی بات کروں, ADHD like people like me, I have ADHD. اینڈ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر دوائی وغیرہ انسان ہر کسی کو سوٹ نہیں کرتی, کچھ کو سوٹ کرتی, کچھ کو ضرورت نہیں ہوتی. ڈپینڈس آن وٹ ایور لیول ADHD جو ان کا ہے برین کا, وہ میٹر کرتا ہے. بائی برین آئی مینٹ کہ ایوری ADHD پرسن از ڈفرنٹ دین دی ادر پرسن. تو میڈیکیشن ہر انسان کے لیے امپورٹنٹ نہیں بھی ہوتی اور ہوتی بھی ہے. اٹ ڈپینڈس کہ آپ کا جسم کیا کہتا ہے. آپ جب تک گولی وغیرہ ٹرائی نہیں کرو گے, اور اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ ایڈجسٹمنٹ نہیں آپ کی ہو رہی, تو آپ اپنے ڈاکٹر سے بات کرو, میننگ یور سائیکائٹرسٹ, کہ پلیز کوئی ڈوسیج ڈفرینٹ کر دیں, کوئی ایسی ڈوز دیں جس کو میری باڈی ایڈجسٹ کرنے کی عادی ہو جائے. اب سائیکائٹرسٹ بھی یہ کہتے ہیں کہ 2 ہفتے 3 ہفتے لگتے ہیں فار دا میڈیسن ٹو ایون لائک ایڈجسٹ ٹو یور فزیولوجیکل چینجز. ٹھیک ہے, آپ کی فزیولوجی کے ساتھ وہ ایڈجسٹ ٹائم لگتا ہے, اس میں 1 مہینہ بھی لگ سکتا ہے. اس ٹائم تک موسٹلی کلائنٹس جو ہوتے ہیں, جو پیشنٹس ہوتے ہیں, وہ دے ڈونٹ وانٹ ٹو لائک ایکسپیرئنس دوز انکمفرٹیبل سمٹمس. تو وہ پھر چھوڑنے کی بات کرتے ہیں کہ ہم سے نا یہ گولیاں نہیں سوٹ کری, ہمیں چھوڑ دینی چاہیے. ان کو ایک دم سے چھوڑنا نہیں چاہیے. یو شوڈ آلویز گو بیک ٹو یور سائیکائٹرسٹ, آسک دیم ٹو ٹیپر اٹ آف فار یو. خود سے کریں گے کولڈ ٹرکی والی بات آ جائے گی. آف کورس آپ کے ودرال سمٹمس تو آئیں گے. آپ نے آپ ایک دوائی لے رہے ہو, آپ نے ایک دم سے اس کو چھوڑا, آف کورس آپ نے اس کے ودرال سمٹمس آئیں گے. تو یہاں سے نیگیٹو اس کا اسٹگما شروع ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ دوائیاں جو ہوتی ہیں انسان کا دماغ اور خراب کر دیتی ہیں, نشہ اس میں چڑھ رہا ہوتا ہے. اب ڈفرنٹ ٹائپ کی دوائیوں کی اگر ہم بات کریں, SSRIs کی بات کریں, دے آر ناٹ نون ٹو بی ایڈکٹیو. دی اونلی ایڈکشن والے ودرالز اگر آپ کو محسوس ہو رہے ہیں, وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ آپ نے دوائی کو ایک دم سے چھوڑا ہے, جو کہ آپ کا ڈاکٹر پہلے سے آپ کو بتاتا ہے کہ پلیز ہمارے پاس واپس آئیں, اگر آپ نے چھوڑنا ہے تو ہمارے ساتھ, ہم آپ کو اس کی ڈوسیج کم کر کے چھڑوائیں گے, خود سے کبھی نہیں کرنا. تو یہاں پاکستان میں بھی یہ چیز ہے کہ دوائیوں سے ویسے انسان اس لیے بھی بھاگتا ہے بیکاز وہ سائڈ افیکٹس کے اتنے ہم نے خود بھی پڑھے ہوئے ہوتے ہیں. وی لائک ٹو گوگل سرچ ایوری تھنگ ناؤ. سو وہ جو نئی بھی سمٹمز ہوں گے وہ ہم نے اپنے اندر سمٹمز خود ہی کروا لیتے ہیں. اینڈ دیٹس لائک گوگل سرچ والی انگزائٹی ان کے اندر جو محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے. آئی ووڈ سجیسٹ کہ پلیز ہیو اے پروفیشنل گو تھرو دوز میڈیکیشنز ود یو, تاکہ آپ کو وہ بتائیں کہ اس کے کیا فزیولوجیکل چینجز ہو سکتے ہیں. آپ ایکسپیکٹیشنز میں اپنے رکھیں تاکہ آپ کو جب یہ محسوس ہو تو آپ ڈریں نا ایک دم سے. But does that actually happen? The tapering off of course, yeah. Like, do doctors actually follow that, or are they like کہ یار نہیں ہم نہیں taper off کر رہے, پھر یہ آئے گا نہیں واپس؟ نہیں, آف کورس نہیں. نہیں, اب یہ کرنا ہم نے شروع کر دیا تو آف کورس ہماری ایتھکس اس میں کمپرومائز ہو جائیں گے, بیکاز اوتھ لیتے ہیں فار اے لاٹ آف لائک میڈیکل پروفیشنلز, وی ڈو ٹیک دس اوتھ کہ ہم نے کسی کو ہارم نہیں کرنا. سائیکالوجسٹ کا بھی اپنا یہ سین ہوتا ہے, اور یہاں پہ ڈاکٹرس خود ریکمینڈ, اب مجھے ہر سائیکائٹرسٹ کا تو نہیں پتہ. اگین آئی نو فار اے فیکٹ دیٹ پیپل دیٹ آئی
colleagues with, उनका यही होता है कि वो बता देते हैं अपने पेशेंट्स को कि इन मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट्स होंगे तो प्लीज़ हमारे पास आएँ, हम आपको बता देंगे कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स का आपने कैसे हेल्प आउट अपने लिए कंफर्टेबल करना है. कुछ साइकाइट्रिस्ट नहीं बताते, और जो नहीं बताते हैं तो प्लीज़ आप किसी और साइकाइट्रिस्ट को देखें. वही बात आ जाती है ना, हर डॉक्टर अच्छा तो नहीं होता, आपको देखना पड़ता है कि आपके साथ कौन सा कंफर्टेबल होगा डॉक्टर. मैं यही कहती हूँ अपने पेशेंट्स को भी कि अगर आपने साइकोलॉजिस्ट या साइकाइट्रिस्ट या कोई भी डॉक्टर अपने जिस्म के लिए ढूंढना है ना, तो प्लीज़ उस तरह उसको शॉप किया करो जिस तरह कि आप अपने फेवरेट चीज़ को दुनिया में ढूंढ रहे हो. यू हैव टू सी एवरीथिंग. उनकी क्रेडेंशियल्स देखो, उनकी आप एक्सपीरियंस लेवल देखो, उसके साथ साथ आप उनका देखो कि वो एम्पैथेटिक लेवल उनका कितना है. ठीक है, वो एक आपका एहसास कर भी रहे हैं कि नहीं, आपकी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, गो फाइंड अनदर वन. आई नो मेंटली बहुत एग्जॉस्टिंग होता है कि हम लोग परफेक्शन के लिए स्ट्राइव करेंगे, दैट्स इम्पॉसिबल. ठीक है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि एक परफेक्ट बंदा हमें मिल जाए. परफेक्शन में मैं कहूँगी कि आप प्लीज़ डेल्व इन ना करें. लाइक प्लीज़ जस्ट डोंट गो फॉर समवन हु इज़ लाइक अ कंप्लीट परफेक्शनिस्ट इन एवरीथिंग. गो फॉर समवन जो आपके लिए कहता है कि मैं रियलिस्टिकली आपको अप्रोच में हेल्प करवाना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ. तो यहाँ पे अगर डॉक्टर्स का उनको डर भी है कि वो मेरे साथ ये करेंगे, आप प्लीज़ डिस्कस तो करो ना अपने डॉक्टर से. एक दफ़ा पूछो कि ये दवाई मेरा क्या फ़ायदा मुझे देगी. अगर दवाई मुझे फ़ायदा देगी तो कब तक देंगे, क्योंकि लिमिट होती है ना, आपकी ड्यूरेशन होता है मेडिकेशन का. डॉक्टर्स जो कि एथिकल डॉक्टर्स हैं वो आपको 2 हफ़्ते की सिर्फ दवाई देंगे ताकि आप दोबारा डॉक्टर के पास आओ और आप उनसे पूछो कि अब मैंने 2 हफ़्ते की दवाई ली है, ये मेरे सिम्टम्स हैं, इम्प्रूवमेंट आई है नहीं आई है, वो उसके अकॉर्डिंगली आपको ट्रीट करेंगे. क्योंकि समटाइम्स आप तो सुसाइडल क्लाइंट्स जो आपके होते हैं, आप उनको मेडिकेशन तो इस तरह खुले आम दे भी नहीं सकते. दे कैन अब्यूज़ दैट. सो दे आर वेरी केयरफुल अबाउट इट. अब यहाँ पाकिस्तान का अलग डिफरेंस है, चेक एंड बैलेंस नहीं है, तो आई वोंट लाइक कमेंट ऑन दैट कि कितनी ज़्यादा मेल प्रैक्टिस हो रही है. बट जो लोग नहीं करते, आई वुड रिकमेंड कि प्लीज़ उनके साथ आप कोऑपरेट करें एंड हैव अ कॉन्वर्जेशन विद देम. अपने आप साइकोलॉजिस्ट या साइकाइट्रिस्ट से जो चीज़ छुपाएंगे, इट विल जस्ट हार्म यू एट द एंड ऑफ द डे. Okay, so around this, I have another question in mind that, like you mentioned, every patient is different. Everyone has their unique issues, their unique genetic disposition. Yeah. So you might have seen some people with the same or very similar condition. Some are recovering better, some are a little slow in recovering. उसमें क्या फैक्टर्स होते हैं? क्योंकि हमारे काफ़ी वो बोला जाता है कि यार आप में विल पावर होनी चाहिए, मतलब कि यू नो इफ़ यू स्ट्रॉन्ग ऑन द इनसाइड, यू वांट टू इम्प्रूव, यू विल मेक फास्टर इम्प्रूवमेंट्स. डज दैट हैपन इन साइकोलॉजी एज वेल, और इज़ इट मोर जस्ट अ फैक्टर ऑफ के एक बंदे की कंडीशन ज़्यादा वर्स है, दैट्स व्हाई इट्स टेकिंग मोर टाइम? हाउ डज दैट गो? अब मैं इसका ये सिंपल आंसर दूंगी कि अगेन विल पावर वाली बात जो है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द पर्सन दमसेल्व्स. अगर आपने खुद देखिए, थेरेपी में भी इंसान तभी आता है ना जब उसने खुद डिसीजन ली होती है, तो दैट इज़ अ ह्यूज फर्स्ट स्टेप. आपने वो फर्स्ट स्टेप लिया ना अपनी रोड टू लाइक सेल्फ इम्प्रूवमेंट, दैट विल डिटर्मिन योर होल जर्नी अहेड. ठीक है, अगर आपने पहले फोर्स के बाद लाइक किसी ने आपको बहुत ज़बरदस्ती से भेजा ना कि आपने थेरेपी लेनी है, दैन वो आपकी जर्नी बहुत अजीब सी होगी, वेरी बम्पी, वेरी लाइक अनकन्वेंशनल किस्म की. लाइक कभी आपके लिए अच्छा प्रोग्रेस हो सकता है, कभी नहीं हो सकता, बिकॉज आपका अपना जो है वो खुद से डिटर्मिनेशन नहीं है. सो डिटर्मिनेशन वाले फैक्टर्स जो अगर मैं बात की जाए, अगर मोटिवेशन फैक्टर्स हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. रेजिलियंसी भी इंसान की है, यस इंसानों में रेजिलियंस होना चाहिए कुछ टू द पॉइंट कि वो जेनेटिकली कुछ लोग होते हैं कि जो रेजिलियंट होते हैं एनवायरमेंटली वाइज. लाइक फॉर एग्जांपल कुछ रिसर्च स्टडीज़ में कहते हैं कि people from poorer backgrounds are more resilient as compared to people from middle class or like richer backgrounds, right? It depends on people's circumstances. So मैं यहाँ पे किसी को जज नहीं करूँगी कि अगर एक इंसान की प्रोग्रेस जो है वो थोड़ी स्लो है as compared to the other person. I would never say कि फलाने पेशेंट की तो बहुत अच्छी थी, इसकी तो बहुत कम है. I won't do that because that's not my place and I'm not a person के मैं यहाँ पे judgment pass करूँ, because psychologists ऐसा नहीं कर सकते. मैं इतना उनको अकोमोडेट करूँगी कि उनकी कैफियत के मुताबिक ये जो प्रोग्रेस है वो बहुत ज़्यादा है. सो आई वुड ऑफ कोर्स लाइक अप्रिशिएट दैट. इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि आप कितना ज़्यादा इनकरेज कर रहे हो अपने पेशेंट को कि वो दोबारा से वो आपकी थेरेपी वाले सेशंस लेने आए. अगेन इट डिपेंड्स ऑन देयर डिसीजन कि उन्होंने कंटिन्यू करना है या उन्होंने कंटिन्यू नहीं करना. ठीक है,
ول پاور والی بات آتی ہے وہ بعد میں بات ہے. پہلے ڈیسیجن ہی سب سے پہلے ان کو لینا ہوتا ہے کہ انہوں نے کنٹینیویشن اس کی کرنی ہے یا نہیں کرنی. اف دے بلیو ان اٹ, اف دے ڈونٹ بلیو ان اٹ, اٹ ڈپینڈز آن دا پرسن. اگر اس کا دیکھا جائے کہ فار ایگزامپل اف سم ون ہیز آلریڈی ڈیسائڈیڈ کہ میں نے تھراپی لینی ہے اینڈ دین ان دا مڈل دے لیو اٹ. اب کوئی بھی سرکمسٹانس میں آ سکتا ہے. فائنینشیل اسٹرین لوگوں کا زیادہ تر پاکستان میں مسئلہ چل رہا ہے انفلیشن کی وجہ سے, وہ ہو سکتا ہے. یا کوئک فکس والا جو مائنڈ سیٹ ہے فار اے لاٹ آف پیپل, کیونکہ ان کو ابھی تک یہی نہیں سمجھ آ رہا کہ تھراپی ٹیکس مینی ایئرس. آپ کی ہم کہتے ہیں نا چوٹ پہ مرہم تو ہم نے لگا دیا ہے, لیکن جو اندر کی جو انفیکشن ہے, آئی وڈ جسٹ یوز این انالوجی آف دیٹ, وہ تو نہیں آپ کی ختم ہو رہی نا, وہ تو دوبارہ ری انفیکٹ ہو جائے گا اگر آپ اوپر سے اس کو مرہم کرتے رہو گے, لائک اپنا آپ بینڈ ایڈ لگاتے رہو گے, بٹ اندر سے اگر آپ ٹریٹمنٹ نہیں لے رہے تو آف کورس اٹس جسٹ گونا کیپ آن ہیپننگ. سو اٹ ٹیکس ٹائم, اٹ ٹیکس اے لاٹ آف انرجی, اٹ ٹیکس اے لاٹ آف ہارڈ ورک. اس لیے انسان اوور ویلم ہو جاتا ہے کیونکہ محنت بہت لگتی ہے. آپ اپنے پہلے دن کی جو میموری ہے اس کو ڈائسیکٹ کر کے اپنے ریسنٹ ایکسپیرینسز کو لے کے چلتے ہو, گیٹس ویری اوور ویلمنگ. اور انسان کو جب ٹرامیٹک انسیڈنسز یاد آتے ہیں نا تو انسان بھاگتا ہے. انسان کہتا ہے کہ میرے میں ابھی ہمت نہیں ہے کہ میں ان چیزوں کو دوبارہ سے ڈسکس کروں, کیونکہ میں نے اپنی لائف میں ان کو ریپریس, آٹومیٹکلی ہماری برین جو ہوتی ہے نا, ہمارا میکانزم ہوتا ہے کہ ہم اس چیز کو ریپریس کرنا شروع کر دیتے ہیں ٹو پروٹیکٹ آور سیلوز. ٹھیک ہے, دیٹس آور کوپنگ میکانزم. تو جب اس کو ریسرفیس اور اس کو جو کہتے ہیں نا کریدا جاتا ہے, تو وہ ایک دم سے جب ابھر کی چیز باہر آتی ہے تو انسان ڈر جاتا ہے. تو اس ڈر سے بھی انسان کہتا ہے کہ اب مجھے تھراپی میں نے نہیں لینی, میں نے دوبارہ اس چیز میں بات نہیں کرنی. وہاں پہ میں کہتی ہوں کہ پلیز ہیو اے کانورزیشن ود یور تھراپسٹ. یہاں پہ آپ کا پورا فرض ہے کہ آپ اپنے تھراپسٹ, اپنے سائیکالوجسٹ, اپنے سائیکائٹرسٹ کو بتاؤ یہ سمٹمس, یہ کیفیت میری ہو رہی ہے کہ میں ایموشنلی ڈسٹراٹ دوبارہ سے ہو رہا ہوں یا ہو رہی ہوں, پلیز ہیلپ می آؤٹ, ہاؤ ڈو آئی گو اباؤٹ دیز تھنگس. تو ہم لوگ پھر آپ لوگوں کو ٹولس دیتے ہیں, بتاتے ہیں کہ یہ آپ لوگوں کو کرنا چاہیے. اگر فار ایگزامپل پینک اٹیک محسوس ہو رہا ہے تو آپ کو گراؤنڈنگ ٹیکنیکس ہوتی ہیں, ہماری بریدنگ ایکسرسائز ہوتی ہیں, ہم بتاتے ہیں. تو وی ہیو آور ہول کانورزیشن ود دا پیشنٹ, رائٹ. تو اگین کانورزیشن, کمیونیکیشن, دیٹ از دا کی. وہ ڈٹرمن کرے گی کہ آپ کی پروگرس کیسے آگے جا رہی ہے. کیونکہ آپ دوسرے بندے کا, ہم کہتے ہیں نا کہ ہم مائنڈ والے سائنٹسٹ وٹ ایور لوگ انہیں ڈسکرائب کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہماری دماغ میں ہم جو سوچ رہے ہیں, جی بتائیں سائیکالوجسٹ کیا سوچ رہے ہیں. ایسا نہیں ہوتا, اس لیے ہمیں بتایا کریں کہ آپ لوگ کیا محسوس کریں, سو وی کین لائک ہیلپ یو اکارڈنگلی. Right. And you mentioned something very interesting, that you guys give exercises to do, like panic attack hai to this is what you have to do and all. And I think that's very important as well, because so that someone, I'm not sure how often they have sessions with their psychologist, maybe once a week or something like that. But beech mein agar kuch ho, so how do they handle that situation? Of course, I think that's very, very important. And I was actually going to ask that, are there people to whom you give some homework کہ اگلے ہفتے مطلب till our next session this is what you have to do, and there might be people جو اچھے طریقے سے اس کو فالو کرتے ہیں, there might be people جو اسی طرح اگلے سیشن میں واپس آ جاتے ہیں. تو that might be the differentiating factor کہ کس کی بہتر ریکوری ہو رہی ہے اور کس کی سلو ہو رہی ہے. اگین میں اپنے نا پیشنٹس کو دیکھتی ہوں یوزلی کہ اگر ان کو ہوم ورک سے وہ بھاگ رہے ہیں, میننگ سی وی ٹی, اگر کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی کی بات کریں تو موسٹلی ہم لوگ نا ورک شیٹس دیتے ہیں, ورک اور ایکسرسائزز دیکھتے ہیں, ریٹن ایکسرسائزز ہوتی ہیں. تو وہ اگر ان کو نہیں اچھا لگ رہا اینڈ دیر لائک کہ ہمارا دل نہیں کر رہا, ہر انسان کی نا ڈفرینٹ کیفیت ہوتی ہے کہ وہ کس چیز کو لے کے چلے, کس کو نہیں لے کے چلے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے میں ہمت نہیں ہے کہ ہم اس چیز کو فالو کریں, اب گھر آ کے ہم اس چیز پہ ہوم ورک کرنا شروع کر دیں, لائک سم تھنگ وی ڈونٹ سائن اپ فار. سو یو چینج دا موڈالٹی. ہم تو بہت چیزیں آفر کرتے ہیں فار لائک آر پیشنٹس کہ وہ جو چیز کمفرٹیبل لگ رہی ہے نا انہیں, جس سے ان کو فائدہ ہو رہا ہے, ہم اس چیز کو مولڈ کرتے ہیں ان کے لیے. سو دیٹ از آئی فیل لائک از اے ویری امپورٹنٹ تھنگ. اگین یو لیٹ دا سائیکالوجسٹ نو کہ مجھے یہ جو ہے آپ کا ہوم ورک سے میں اوور ویلم ہو رہا ہوں, تو مجھے پلیز کچھ اور کام دے دیں, کوئی اور موڈالٹی سکھا دیں جو مجھے لکھنا نہ پڑے, یا بس مجھے لائک ان مائی ہیڈ مینٹلی مجھے نا اس چیز کو میں یوز کر سکوں. لائک فار ایگزامپل لائک اگر بریدنگ ایکسرسائز کی تو بس انہیل ایکزیل کرنا شروع کر دوں, یا گراؤنڈنگ ٹیکنیکس ہیں تو میں 4 things I can see, 2 things I can taste, یہ چیزیں کرنا شروع کر دوں. لکھنے کا مجھے جو کچھ لوگوں کو ہوتا نہیں عادت ہوتا, سو دے وڈ لائک رادر ڈو دیٹ. اگین اٹ ڈپینڈز آن دا پیشنٹ. سو میں یہی ریکمینڈ کرتی ہوں کہ ہمیں بتایا کریں کہ اگر یہ ایک چیز آپ کے لیے کام نہیں کرتی
ہمارا فرض ہے کہ ہم اس چیز کو چینج کریں, ماڈیفائی کریں آپ کی کمفرٹ کے لیے. ٹھیک ہے. So you mold your solution according to their personality. Absolutely, Yeah. yes, yes. That's great. Yeah. I like you do a little psychoanalysis of me. Psychoanalysis. So yeah. So like, because you hear a lot that. So I'm the sort of person that it's difficult for me to share. Okay, now this is what I'm feeling. یہ مجھے چیزیں تنگ کر رہی ہیں in my head. Like so like, and people say that you share اور آپ ہلکا فیل کرو گے. پلیز شیئر کیا کریں, آپ ہلکا فیل کرو گے. I felt over the years, and maybe you've seen very similar cases, that if I share with someone, instead of me feeling like, whoa, I feel lighter, I think, yaar ye kya kiya, kyun bata diya isko, and I feel kind of worse. Why did I share that? There was no need to share that. Kya fayda hua share karne ka? They don't really have a solution. To ye kya kiya? Now one more person knows. I just feel very uncomfortable after that. What's your take on such a situation? Again, I feel like, okay, so psychoanalysis کی اگر ہم بات کریں تو بہت سے لوگوں کو ہوتا ہے, انٹرسٹ ہوتا ہے کہ کوئی مجھے سائیکو انالائز کرے, مجھے بتائے کہ میرے میں کیا ایسے کیریکٹرسٹکس ہیں جو اس بندے کو پروفیشنل کو نظر آ رہے ہیں. اب the issue over here is this, that since you're not my patient, I cannot do that publicly, like especially in front of a camera. I can't do that. Right. Because بہت private انسان کی چیزیں ریویل ہو جاتی ہیں, اور میں آپ کو ابھی اتنا جانتی بھی نہیں ہوں, تو I can't assume things. So psychoanalysis is something کہ آپ پہلے جانو دوسرے انسان کو, جو آپ کا پیشنٹ ہے, ان کی ہسٹری لیتے ہیں, then we try to analyze whatever they're bringing us to their table. Like وہ اگر بتا رہے ہیں کہ ہم ٹراما سے گزر رہے ہیں, یا فار ایگزامپل میں یہاں پہ میرے فیملی میں ڈیورس ہوئی ہے, یا پیرنٹل ایشوز چل رہے ہیں, that is where I do my psychoanalysis. That is where I start determining کہ یہ پرسنالٹی ان کی ایسی ہے, یا اس طرح کی چیزیں افیکٹ کر سکتی ہیں. For me to like start giving you a general perspective, it can give your followers an idea of who you are as a person, and I can't do that ethically. So I get that. I respect that you're sticking to your I core would not, values. I can do it for a lot of other people who are like celebrities. That's like a general thing, because again, people don't know them personally. People who follow you over here might know you personally, and I don't want to reveal as such to the point کہ you're like, oh my god. یہ کیا ہو گیا؟ ایک دفعہ میں نے بیچلرز میں, I would admit, ہماری بیچلرس میں یہ ایکسرسائزز ہوتی تھیں, اینڈ ایک دفعہ میں نے کچھ زیادہ ہی سچ بول دیا تھا کسی کے بارے میں, انفارچونیٹلی, اینڈ دے ور لائک ٹیکن ابیک, اینڈ آئی اپولوجائز کہ مجھے نیکسٹ ٹائم آپ نہ کہنا اس چیز کو کرنے کے لیے. تو انسان کا تکا بہت جلدی لگ سکتا ہے. اٹس ناٹ لائک کہ مجھے بہت بڑی مائنڈ سائنسز گیمز اینڈ ایوری تھنگ, نو, تکے لگ سکتے ہیں. انسان کے لائک آبزروینٹ بیہیویئر آپ کا جو ہوتا ہے نا, آپ انالائز کر لیتے ہو, اگر آپ کو بس ٹپس اینڈ ٹرکس آنی چاہیے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یو اسٹارٹ ڈوئنگ اٹ انکانشیسلی اور نان کنسینشولی ود ایوری ون یو میٹ. So that's why I want to keep it like ethical. Yeah, sure, no worries. So do you want to talk a bit more about ADHD? What's that like? What are the different phases or types of ADHD? What do people with ADHD experience? Or when should they visit a psychologist or seek mental health if they experience XYZ symptoms? I feel like ADHD کا ٹاپک اتنا واسٹ ہے نا, میں نے شروع کیا تو یہ تو ختم نہیں ہونے والا. اچھا. سو آئی وڈ جسٹ ریکمینڈ ADHD کا, بس میں اتنا چھوٹا سا ہی بس بول سکتی ہوں کہ ایگزیکٹو فنکشننگ جو آپ کی ڈسفنکشننگ ہوتی ہے, میننگ کہ ڈے ٹو ڈے لیونگ آپ کے لیے جو ہے بڑے مشکل ہونا شروع ہوتا ہے. ہم اس کو نا لیزینس میں کیریکٹرائز کرتے ہیں فار اے لاٹ آف پیپل, کہ اگر کمرہ آپ کا سمیٹا نہیں جا رہا, یا آپ میں ہمت نہیں ہے کہ آپ کھانا بھی بناؤ یا کھانا کھاؤ, یا آپ باہر جاؤ, یہ بڑی لیم اینڈ طریقے میں بات کر رہی ہوں, ٹھیک ہے. یہ اگر آپ محسوس کر رہے ہو کہ بہت زیادہ شروع سے آپ کے بچپن سے ہوتا ہے, اور آپ کو ہمیشہ ڈانٹا جاتا ہے کہ آپ کا کمرہ صاف نہیں ہو رہا, یا آپ کو جو ہے کھانے کا ٹائم نہیں سمجھ آ رہا, یا آپ کو ڈیسیژن میکنگ اسکلز آپ کے جو ہیں وہ کبھی کبھار اتنے پیرالائز قسم کے ہو جاتے ہیں کہ آپ کو ڈیسیژن نہیں ہوتی کہ آج کھانے میں نے کیا کھانا ہے, یا میں نے کام کون سا کرنا ہے, یا اس طرح کی چیزیں محسوس ہو رہی ہیں. یا فار ایگزامپل بچپن میں زیادہ تر آپ کو گفٹڈ اسٹوڈنٹ کا ٹائٹل دیا ہوا ہوتا ہے, اور اب آپ جا کے آپ پیور لائک برن آؤٹ فیز میں جا رہے ہو کہ میں بچپن میں تو اتنا زیادہ انٹیلیجنٹ قسم کے لیبلز دیے جا رہے تھے, بٹ ناؤ آئی کین do anything to the point کہ میرے لیے کام بھی اتنا overwhelming ہو رہا ہے. تو these are just like little factors. Again, this has to be like diagnosed clinically, اور وہ ہر پیشنٹ کا ڈفرینٹ طریقہ ہوتا ہے.
تو اب ٹولز ہوتے ہیں ہمارے وچ وی یوز ٹو ڈٹرمن کہ آپ کو ADHD ہے یا نہیں ہے. کچھ لوگ سیلف ڈائگنوزڈ ہوتے ہیں وچ از ٹوٹلی فائن. یو جسٹ کم ان ٹو اے کلینکل سائیکالوجسٹ لائک کلینک اینڈ لیٹ دم نو کہ آپ اگر آئیڈینٹیفائی کر رہے ہو ADHD کے ساتھ تو وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں گے کہ واقعی ADHD ہے یا کمپلیکس PTSD ہے یا دونوں ہے, اور یا آپ کو آٹزم بھی ساتھ ہے. سو دیر از لائک اے ہیوج لائک وہ کیا نام ہے سمٹمس ریلیٹڈ ٹو اٹ. تو بہت بڑی ٹرم ہے. آئی فیل لائک کہ میں اگر ڈسکرائب کرنا شروع کروں تو لوگ بہت کنفیوز ہو جائیں گے. Okay, I'll ask. So you mentioned they people like they can't organize their room, they can't clean their room. Why is that? Why does that happen? ایگزیکٹو ڈسفنکشن ہر انسان کی ڈفرینٹ ہوتی ہے. یا تو ان کو ٹرامیٹک انسیڈنسز کی وجہ سے وہ اب آ کے ان کی باڈی جو ہے وہ گیو اپ کر رہی ہے ان نارمل ڈے ٹو ڈے ٹاسک, ان کے لیے بہت اوور ویلمنگ ہو رہا ہے. تو یا تو وہ جو ہے ہم کہتے ہیں ڈپریسو ایپیسوڈز آ جاتی ہیں انسان کی کہ وہ کلینلیس ان کی جو ہے کہ بہت زیادہ کم ہو رہی ہیں, یا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا دل نہیں کر رہا سوشلائز کرنے کے لیے, یا ہمارا جو ہے ہمیں لیٹ ہو رہے ہیں بار بار آفس کی میٹنگس کے لیے. دیر سو مینی پیپل ہو ایکچولی اسٹرگل ود دیز تھنگس. اور لوگ کہہ رہے ہوں کہ یہ کیا, یہ تو ہر کوئی کرتا ہے, ہر کوئی فیس کرتا ہے, ہر کوئی کرتا ہے. بٹ جب آپ کی زندگی کے اندر یہ کنزیکٹیو چیز ہونا شروع ہو جاتی ہے نا ریپیٹیولی ٹو دا پوائنٹ دیٹ یو آر ایکچولی ایکسپیرینسنگ لائک این ایشو ود ان یور سوشل سیٹنگس, اور آپ کو اس چیز پہ فائر کیا جا رہا ہے, یا آپ کو اس چیز پہ کال آؤٹ کیا جا رہا ہے, HR بلا رہا ہے, آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ کی ٹائملی اسائنمنٹس پوری نہیں ہو رہی, یا آپ لیٹ آ رہے ہو, یا آپ کا جو ہے جو مٹیکولس آپ کی ڈیٹیلس وہاں ایک اسائنمنٹ کی ہوتی ہے وہ آپ نہیں صحیح جج کر سک رہے. تو از دیر سم تھنگ گوئنگ آن کہ آپ پھر محسوس کرتے ہو کہ یہ کیا ایک دم سے میرے ساتھ ہو رہا ہے. تو آپ ADHD کے لیے اسکرین کروا سکتے ہو, آپ آٹزم کے لیے اسکرین کروا سکتے ہو. اور یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا دیر موسٹلی جینیٹکس. سو ADHD کے ساتھ تو کافی ریسرچز جو ہیں وہ چائلڈہڈ ٹراما, پری نیٹل ٹراما کے ساتھ ریلیٹ کروائی ہوئی ہیں. جینیٹکس آبویسلی از اے تھنگ. آٹزم کے ساتھ بھی. اور آٹزم کی تو میں اگر بات کروں تو لوگوں کو تو ابھی تک یہی نہیں پتہ کہ آٹسٹک پیپل میرے اور آپ کی طرح ہوتے ہیں. دے کین لائک ہیو اے نارمل conversation just like anyone and they can still be autistic. So like I said, it's an umbrella term. People can have a lot of like issues living with ADHD to the point کہ وہ بالکل ہی disabled والے سچویشن میں ہوتے ہیں. کچھ لوگ یہ ہوتے ہیں کہ جن کا ADHD کے ساتھ وہ اتنا چل سکتے ہیں کہ کوئی ریکگنائز نہیں کر سکتا کہ ان کو ADHD ہے. نہ کہ ٹو دا پوائنٹ کہ اگر ان کے ساتھ ایسا حادثہ ہوا ہے کہ جو ان کو وہ کہتے ہیں فزیکلی انکمپیسیٹیٹ کر دے, کہ وہ پیرالائز ہو گئے ہیں, وہ پھر انسان کہتے ہیں او کوئی مسئلہ چل رہا ہے سو شاید ڈپریشن ہے. زیادہ تر لوگ ڈائگنوسس ڈپریشن کا اصلاح دینا شروع کرتے ہیں. تو آئی ووڈ ریکمینڈ کہ پلیز اپنے سائیکالوجسٹ سے ایک دفعہ اسکرین کروانا چاہیے آٹزم اور ADHD کا, کہ نیورو ڈائیورسٹی بہت زیادہ ہے لوگوں کے اندر, اور لوگ جو ہیں وہ اس چیز کو ڈٹرمن نہیں کر سکتے. So in ADHD it's like attention deficit, right? ہاں ویسے نام بڑا غلط ہے اٹینشن ڈیفیسٹ کا, کیونکہ اٹینشن ہوتی ہے, تو اٹینشن ہوتی ہے لیکن بہت چیزوں پہ ہوتی ہے. بہت چیزوں پہ ہوتی ہے. For example, if I'm having a conversation right now, I can know that there's someone sitting behind you. I can see that there's a light over here. I can feel the fan just like twirling, and I can hear the fan while I'm having a conversation with you. اور وہ چیز مجھے ڈسٹرب بھی کرتی ہوگی. So اٹینشن بہت جگہ ہوتی ہے. رائٹ. تو لوگ کہتے ہیں نا اٹینشن نہیں دے رہا, اٹینشن نہیں دے رہا. نہیں, اٹینشن دے رہے ہیں, سمجھ نہیں آ رہا کہ ایک اسٹیمولائی جو ہوتا ہے ہمارے انوائرمنٹ کے اندر جو ہے وہ ہمیں ٹریگر کر رہا ہے بار بار, تو وہ ہم فگر آؤٹ نہیں کر سک رہے کون سا اسٹیمولس پہ فوکس کرنا ہے, کون سے پہ نہیں کرنا. سو اٹ کین بی ڈفرنٹ فار لاٹ آف ڈفرنٹ پیپل. سو ADHD کی 2 ٹائپس ہوتی ہے, ایک تو 3 ٹائپس ہوتی ہیں. ہائپر ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے, اٹینشن ڈیفیسٹ کی اگر بات کریں, یا دونوں کو ایگزسٹ کرتی ہیں. ٹھیک ہے, تو اٹ ڈپینڈس کہ آپ کی دونوں بھی ہو سکتی ہے, کمبائنڈ ٹائپ بھی ہو سکتی ہے, ایک ٹائپ بھی ہو سکتی ہے. Like it's a huge topic. So if I went into that, people would be like, "Oh, we're bored already." Kya baat kar rahi hai? No, I don't think so. But as I understand it, like people can develop a tunnel vision to focus on something. People with ADHD cannot do that. They can. They can do that. They can do that. ہماری tunnel vision کی اگر بات کریں نا تو hyper focus. There are some people who can okay. So for ADHD people, when we tend to hyper focus, تو کھانا پینا واش روم وغیرہ انسان بھولنا شروع ہو جاتا ہے. پھر دوسرا بندہ آ کے کہتا ہے تم باتھ روم گئے تھے یا کھانا کھایا, تم نے نہایا بھی ہو, کہ نہیں میرا یہ کام نہیں جب تک ہو رہا ہے نا, میں اس جگہ سے نہیں اٹھ رہا ہوں. ٹھیک ہے, آئی ہیو ٹو فنش اٹ انلیس دین آئی کین ڈو اینی تھنگ ایلس. ٹھیک ہے, جب تک میں نے یہ چیز اچیو نہیں کی مجھے دوسری چیزوں پہ کوئی انٹرسٹ نہیں ہے.
ٹھیک ہے. سو دیٹس جسٹ اے ویری لیم اینڈ ٹرم دیٹ آئی ایم یوزنگ, بٹ آف کورس آپ کی جو کلینکل ٹرمس میں اٹس انٹائرلی ڈفرینٹ. آپ کا اسکریننگ ٹول جو ہے وہ بہت لمبا قسم کا ہوتا ہے, پھر آپ کی پوری جینیٹک پری ڈسپوزیشن آپ کی دیکھی جاتی ہے, آپ کے پیرنٹس کا دیکھنا جاتا ہے کہ ان میں سے کون نیورو ڈائیورجنٹ ہے. دیر ہائر چانسز کہ آپ کے پیرنٹس بھی نیورو ڈائیورجنٹ ہو سکتے ہیں. پھر کوموربڈ مطلب کو ایگزسٹنگ جو آپ کے ڈس آرڈرز ہوتے ہیں وہ ان کے ساتھ آپ کے آ سکتے ہیں. آپ جنرلائز انزائٹی اور ADHD بھی ساتھ آپ کے ہو سکتی ہے. سو مینی لائک تھنگس کین کمبائن ود لائک ADHD کا ڈائگنوسس. ایک ڈائگنوسس نہیں ہوتا, میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں. آٹسٹک اینڈ ADHD بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ پھر ہے. What is the definition of autism, autistic person? How can you like define that simply? کیونکہ آئی تھنک دیر از اے ویری فکس ڈیفینیشن ایوری ون ہیز اور ایک امیج ہے کہ دس از این آٹسٹک پرسن. ہم تو کہتے ہیں نا کہ جو بندہ بالکل ہی انٹلیکچولی ڈسیبلڈ ہے وہ آٹسٹک ہے. بٹ اگین آٹزم کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ انٹلیکچولی ڈسیبلڈ ہے. آپ کی انٹیلیجنس جو ہے وہ آئنسٹائن سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, پیپل ہو آر آٹسٹک ابھی جو ہیں جو اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرواتے ہیں, I really forgot the old term of autism, جو کہ بہت پرانی ایک ٹرم ہوتی ہے جو ابھی تک لوگ یوز کرتے ہیں جسٹ بیکاز کہ اسٹگما آٹزم کے ساتھ اتنا زیادہ ایسوسیٹیڈ ہے آف بینگ کنسیڈرڈ سمن ہو از انٹیلیجبل. تو اس کے ساتھ ساتھ لوگوں نے نا پرانا والا جو ہے نام مجھے اب یاد نہیں آ رہا, آئی تھنک گریٹا تھنبرگ بھی تھی, اس نے بھی اپنے آپ کو بولا تھا گاٹ دا نیم, خیر وہ یاد آئے گا تو خیر. تو آٹزم جو ہے ایلان مسک بھی آئیڈینٹیفائی کرتا ہے. دیر سو مینی ادر پیپل آؤٹ ہیئر ود آٹزم اینڈ ADHD ڈائگنوسس جو ہم کہتے ہیں او مائی گاڈ دیز پیپل آر لائک سو انٹیلیجنٹ, لیکن یہ کیسے ہیں. تو آٹزم کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ انٹیلیجبل ہو یا آپ کا انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی ہے. اس کا مطلب یہی اگین ایگزیکٹو ڈسفنکشننگ اس کے ساتھ بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کے جو ڈیولپمنٹل مائلڈ اسٹونز ہیں کچھ بچوں کے زیادہ جلدی اچیو ہو جاتے ہیں, کچھ بچوں کے تھوڑے سلو ہوتے ہیں, بٹ ان کی انٹیلیجنس کے ساتھ کوئی ایسوسیشن نہیں ہے اس طرح. آپ کی انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی آٹزم کے ساتھ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, آٹزم لائک آئی سیڈ لائک ADHD امبریلا ٹرم ہے. تو جو آٹسٹک فار ایگزامپل نان وربل ہیں, جو کہ بچے بول نہیں سکتے, ٹھیک ہے, وہ جو وربل بچے ہیں ان کے ساتھ اگر ہم ان کی ایسوسیشن کریں تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ جسٹ بیکاز وہ بول نہیں سکتا تو اس کی انٹیلیجنٹ لیول بھی لو ہوگا. ان کا طریقہ بولنے کا ٹیبلٹس کے تھرو ہوگا. ٹھیک ہے, ہماری آج کل بڑی باہر آئی ڈونٹ نو پاکستان میں ابھی تک آیا کہ نہیں آیا, بٹ آئی یوز ٹو ورک ان این آٹسٹک سینٹر ان دا UK. وہاں پہ ہمارے جو ٹیبس ہوتے تھے, بچوں کے ٹیبس ہوتے ہیں, وہاں پہ انہوں نے پروگرام ڈالا ہوا ہوتا ہے جس میں وہ اسپیچ آئیڈینٹیفائی کرواتے ہیں بائی ٹچنگ دی سورٹ آف فگرز اور لائک آئیکونس. جس سے کھانا چاہیے تو وہ کھانے کا آئیکن ہوگا, تو دے کمیونیکیٹ ود یو لائک دیٹ. سو اگین اسپیچ ڈیفیسٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بالکل ہی انٹیلیجبل ہو گئے. جو بچے آٹسٹک بچوں کے ساتھ یہ لوگ ایسوسیٹ کرتے ہیں پاکستان والے کہ بچہ سلو ہے تو آٹسٹک ہوگا, یا بچہ جو ہے بات نہیں سن رہا تو ADHD ہوگا, یا بچہ بدتمیز ہے تو ADHD ہوگا. تو یہ چیزیں نہیں ڈٹرمن کرتی. لائک آئی سیڈ اٹس اے ویری کمپلیکس قسم کا ٹاپک. I feel like we should definitely have it in our next podcast. تاکہ تھوڑا سا interesting. I didn't know Elon Musk also has like some form of autism. Okay, interesting. Yeah. I should read about that then. Yeah. Great. Okay, so the reason that I primarily wanted you to be here was that we were going through your profile and we saw that you had a very interesting post about Andrew Tate and how he's influencing our young males, specifically the vulnerable males. And they came to my profile to tell me that they're not vulnerable. And really? Yeah. Wow, that's interesting. I got a lot of like young men coming to me telling me if I owned a Lamborghini or not. I'm like, okay, how is that like a retort? That's just his line. Yeah. What color is your Bugatti? Yeah. That's the thing they wanted to say. That's ironic. They're just proving your point. Exactly. Yeah. So like what's your take on, so let me give everyone a quick, those of you who don't know, first of all آپ کس پتھر کے نیچے رہ رہے ہو, بٹ no worries, میں آپ کو بتاتا ہوں that he is Andrew Tate is the most
Google person. He was a few months ago. I'm not sure about right now, but he is the most Google person on earth. He does not have any social media account. आपको कोई इसका social media account नहीं मिलेगा क्योंकि हर जगह से वो बंदा हो गया ban. Because he talks about, he has a very controversial viewpoint on certain subjects. One of them, or primarily around masculinity in the modern age and feminism in the modern age and all that, and male mental health and everything associated with it. So I'd really like Rooshan to shed her some light on this, her opinion on this. Ke hamari aajkal ki, in our modern society right now, where everyone has, in my opinion, they've lost sight of, who they are. Matlab, koi self-awareness itni khas nahi hai. The definitions are very grey. Okay, what is feminism? What is masculinity? And just words are being thrown around. So what's your take on this in terms of people who, like you mentioned, males who have a vulnerable personality, who are sensitive in nature. And, they also, let's say they're the head of the family, they have some kids, they have a wife, and they have to take care of them and all of that. They watch an Andrew Tate video. Andrew Tate usme keh raha hai, hey man up, do some push-ups, rona nahi hai to ye hai to wo. So how does that affect someone who cannot just handle someone showing them tough love, as we call it? So what you could say negative effects does that person face then? I feel like Andrew Tate ka jo situation hai, he likes to like rage bait people a lot. उसको पता है कि ये चीज़ काम करती है मर्दों को. अगर मैं इस तरह बोलूँगा कि औरतों की बात नहीं सुननी, औरतें ऐसी हैं, औरतें मैनिपुलेट कर रही हैं, मर्द जो होते हैं वो औरतों के बगैर भी जी सकते हैं, वो अपनी हसल लाइफ को लेकर चले, मेरी जो यूनिवर्सिटी है उसको ज्वाइन करे, मेरे कोर्सेज़ को लें तो यू कैन बी अ वेरी सक्सेसफुल मैन. एंड जो ये लैम्बोर्गिनीज़ और बुगाटीज़ का मैंने मेंशन किया था, वो उस तरह का लाइफस्टाइल दिखा के लोगों को एंटाइस करता है who have never in their life had like a female companion. एंड इस तरह के लोग बहुत जल्दी इम्प्रेस होना शुरू हो जाते हैं. बहुत से साइकोलॉजिस्ट जो हैं, लाइक डॉक्टर टॉड ग्रांडे, समवन दैट आई फॉलो, वेरी नाइस साइकोलॉजिस्ट. पीपल लाइक इवन जॉर्डन पीटरसन, बात करूँ जो वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल फिगर हैं. Even he has mentioned in many occasions that he doesn't want to talk about Andrew Tate because he feels like in his quotes game he has no liking for pimps. ठीक है. सो ये अगर हम बात करें कि लोगों के लिए ये वाले उसके जो एसोसिएशंस हैं दैट ही एज अ ह्यूमन ट्रैफिकर, उसके ऊपर इतनी ज़्यादा केसेस हैं रिलेट किए हुए, तो वो लोग हम क्यों नहीं नोटिस कर रहे? यही क्यों नोटिस कर रहे हैं दैट दिस गाय इज़ लाइक गोइंग आफ्टर वुमेन, सो दैट्स अ गुड थिंग. अब वहाँ पे बात आती है कि इंसल्स की बात अगर हम की जाए, द मैन हु रियली हेट वुमेन जस्ट बिकॉज दे फील लाइक कि औरतें उनको मुँह नहीं लगा रही. I feel bad for them because again social concerns agar aap logon ke hain, if you can't socialize with the opposite gender, then that's something you should go and get like looked into. Agar aapko lag raha hai ki auratein aapko attention nahi de rahi, then there should be some sort of like a intervention for yourself. You should have like a conversation with a professional कि ऐसा मेरे में क्या issue आ रहा है that women do not want to have any like association with me. To follow someone like Andrew Tate enforcing his toxic masculinity, उसकी औरतों की जो नफ़रत वाली जो उसकी पूरी आइडियोलॉजी है, ये चीज़ें आपको जो है एक ऐसा मर्द बना रही हैं जैसे कि आप हो कि औरतों की इज़्ज़त तो करना एक गुनाह है. ठीक है. फेमिनिज़म का बहुत बुरा कॉन्सेप्ट है पाकिस्तान में, एंड आई फील लाइक दैट ऑल्सो इनकरेजेस मैन फ्रॉम दिस कंट्री जिनको फेमिनिज़म की डेफिनेशन समझ नहीं आ रही या पढ़ी नहीं है या उनको पता नहीं है कि फेमिनिज़म क्या होती है. वो तो यही समझते हैं कि मर्दों के ख़िलाफ़ एक जंग लड़ी जा रही है यहाँ पे पाकिस्तान में, औरतें आके लड़ रही हैं. लेकिन फेमिनिज़म के बारे डिफरेंट वेव्स हैं, फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव है. हर वेव की डेफिनेशन डिफरेंट है. अगेन यहाँ पे जो फेमिनिस्ट औरतें हैं भी, जो मोस्टली औरतें आइडेंटिफाई करती हैं, वो रेडिकल फेमिनिज़म के साथ कर रही हैं. और रेडिकल फेमिनिज़म में यही वो कहती हैं कि हमें वोटिंग चाहिए, हमें इक्वल राइट्स चाहिए, एजुकेशन चाहिए. वो चीज़ें हम लोग नहीं देख रहे. हम लोगों ने बहुत कंट्रोवर्सीज उसके साथ एसोसिएट करती है फेमिनिज़म के साथ. सो इवन देन अगर आप प्रमोट करना चाह रहे हो प्रमोट कर रहे हो अ गाय लाइक एंड्रू टेट हु इज़ अ कन्विक्टेड क्रिमिनल ऑन द राइज, then you need to reevaluate your teachings when it comes to respecting women. ठीक है. फिर तो आप अपनी माँ की भी इज़्ज़त नहीं करते होगे, फिर आप अपनी बहन की भी इज़्ज़त नहीं करते होगे. और ये चीज़ें आपको करनी चाहिए कि आपके अंदर के जो डार्क डिज़ायर्स हैं, humans have dark desires,
एंड इसके हरकतों से अगर आपके अपने डार्क डिज़ायर्स जो है ना वो रिप्लेनिश हो रहे हैं ना, मतलब आपको सुकून मिल रहा है ना उन डार्क डिज़ायर्स का, then there's something wrong and you should definitely you know think about it कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं आपके अंदर कि जो वो औरतों के बारे में बोलते हैं कि औरतों को आप लोगों ने अपनी पाँव की जूती बना के रखना है, आपने उनको डिग्रेड करना है, तो ऐसी कौन सी खूबसूरत बातें हैं जो आपको लग रहा है कि दिस मैन इज़ लाइक portraying that can destroy feminism or destroy females like confidence or whatever. ये तो आपको loneliness में नहीं लेकर जाएगा. If you are a heterosexual man, if you are someone who wants to go for like a woman in your life, ठीक है, तो फिर आपको नहीं लगता कि इससे औरतें आपसे दूर भागेंगी कि अगर आप ऐसे मर्द को प्रमोट करेंगे जो कहता है कि जो औरतों को मारना कोई मसला नहीं है. You know what I feel? I feel that why guys, young guys in particular, relate with him is because if you just look around, like even in our country, like if you're a nice guy, you're just gonna be a nice guy. You're not gonna get a lot of women, and you know if you're a bad boy, तो bad boys के पीछे बंदियां जा रही होती हैं, and eventually. ये कौन डिटरमिन कर रहा है बैड बॉयज के पीछे? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ बैड बॉय? आई वांट टू नो योर डेफिनेशन. My definition of a bad boy is someone that is not very accommodating of women. He has his own viewpoints. कि यार ये मेरा viewpoint है. This is how I live my life. I'm not gonna mold myself and be flexible and all that. And for some reason or the other, women are attracted to that. I'm not sure why. Maybe it's because they see that okay, it's a very strong personality. They feel secure around that. Okay. And then someone who just says okay to everything, yes to everything, somewhere along the lines maybe subconsciously they think कि अच्छा ये तो मतलब हर चीज़ पे ही हाँ, तो maybe decision making भी इसकी weak हो, maybe if he goes to make a business decision वहाँ पे easily mold हो जाए according to people, something like that. No, I understand your point. Okay, but talking from my personal experience, what I've seen and what I observed is that why people and why kids and why young males can relate with Andrew Tate is because what a lot of what he says, they actually see that happening around them. Maybe not statistically, maybe anecdotally. कुछ उनके दोस्त वगैरह इस तरह. For example, he says कि ना don't give a shit. ठीक है, तुम्हारी life है, तुम्हारा viewpoint है, stick with that. And they see friends around them जो ऐसे ही हैं, जिनको इतनी कोई परवाह नहीं है, मे बी अपनी फ्यूचर की भी परवाह ना हो, बट चीज़ों की इतनी परवाह नहीं है, and all that, they have this attitude and all that. They get most of the girls, while those guys who are very, you could say, flexible, very accommodating, at least at a young age, you could say between 18 to 22, tab tak, they don't really get that female attention that quote unquote bad boys get. And by bad boy, I mean someone, that is very headstrong. Doesn't necessarily need to be a bad person or a criminal, something like that. Saying but someone who's dominant. Dominant, headstrong. And what I believe is that women or girls, they see that as a strong factor. Okay, this guy has mental fortitude, he's strong. It's difficult to break this person, difficult to change this person's mind. So maybe this will carry over into, adult life later on in business decisions and all that. That's what I feel. But then I've seen that when women around me, when they cross the age of 25, getting more mature, then they realize that, okay, if I want to spend the rest of my life with someone, then there are some basic characteristics that they need to have, and they don't need to be very, very headstrong and toxic about certain things. So yeah, that's my viewpoint ke why very young guys can relate with attitude कि अच्छा हाँ, मैंने तो अपने इर्द गिर्द भी ये देखा है कि यार जितना आप attitude दिखाओ, जितना आप bad boy बनो तो आपका scene on होता है, तो मैं इसको follow करूँगा. That's what I believe. I've seen around me as well. But then again, like if you see especially Andrew Tate's very old videos, he's just being very rude and throwing absurd words कि women are XYZ, उनको ऐसे करो, उनको वैसे करो. जो कि अब if you see his latest videos ना, तो he tries to be a little more composed क्योंकि he knows a lot of people are watching him. So I should watch what I say. The police is watching and all that, so I should be more composed. Yeah. So that's what I think. But there are certain elements, and I know you'll hate me for that. I won't hate anyone. Honestly, Okay, in the end of the day, it's a difference of opinion. Yeah. And I can respect that as long as I understand that you're trying to understand my point of view too. Yeah. So that's something I can. One thing that I really agree, you mentioned ke na, he says कि you should have a hustle lifestyle, and I actually agree with that. Why? Because you mentioned ke some guys, they feel that I do not get any female attention, right?
why What's is the next that? best? Yeah, what's the Yeah. next thing for them? So the point that I agree with him is that you mentioned that there are some guys who get no female attention and then they start to get this hatred developing within themselves, and they should evaluate why that happens. And I completely agree. And maybe one reason is that they're just not that successful or that driven in life. I really believe that if you're successful in life, you're in a position of power, you will automatically get attention from females and from males, right? And I think that's very important in terms of also building your self confidence. That there are some people जिनकी कोई achievements वगैरह नहीं होती, वो फिर भी बहुत confident होते हैं. They can just talk with anyone. Then there are people, and I'm one of those people, कि अगर कोई मेरी achievement होगी तो then I'll be confident around people. Yeah. and all that. So I agree with that part कि मेहनत करो, hustle करो, ठीक reach है. a good position, and then you can approach girls and whatever that is. Again, I'm gonna try to be with one of them. That's one point that I agree with. The points that I don't agree with are some of them you mentioned. Some of them are around his distorted view of equality, or rather inequality, I should say, around men and women. Because I think the topic that we should talk about more between men and women is equity instead of equality. Like, एक fact है कि statistically men are stronger in physical strength, right? But then women are better in other areas. They're more empathetic, they're more understanding, and they have some motherly instincts that guys don't. Guys are very dumb around those things कि अच्छा इधर क्या करना है, मुझे नहीं समझ आ रही. तो I think ये दोनों चीज़ें आपको identify करनी चाहिए कि these are your strong points, these are a women's strong point, and work together with that. That's what I think. What do you think around equity? I'm just gonna go for your first question at first. Andrew Tate की बात हम कर रहे थे ना, to the point Yeah. the hustle thing, right? Yeah. So listen, hustling and trying to fend for yourself, trying to survive in this economy in a capitalistic world, I don't like blame anyone. I'm doing it. I'm a psychologist. I take my patients. I have my whole business, right? I work 9 to 5 as well along the side, so I'm hustling, trying to survive in this country. Great. इसका जो mindset है वो सिर्फ hustle का नहीं है ना. He tries to portray that if you aren't doing the definition of a hustle that he is trying to portray, तो आपकी ज़िंदगी की कोई value नहीं है. वो अपना ना जो कहते हैं ना मांजन बेचना, he has his own so-called university that he wants to sell to guys like whoever follows him. وہ ज़्यादातर اس چیز کو دکھانا چاہتا ہے کہ میری یونیورسٹی میں حاصل کرنا ہم سکھائیں گے, پھر تمہارے پاس یہ لڑکیاں ہوں گی, یہ گاڑیاں ہوں گی, یہ شہرت ہوگی. ویئر از دا اسٹیٹسٹکس کہ اس کی اس ایکریڈیشن والی سو کالڈ یونیورسٹی سرٹیفکیشن کے بعد یہ ان لڑکوں کو کیا گارنٹی ہے کہ عورتیں ان کے پاس آئیں گی. سو اگین لاجک اینڈ فیکٹس, ویئر آر دے, ویئر از دا اسٹیٹسٹکس شو کیسنگ دیٹ. میں نے تو ابھی تک اینڈرو ٹیٹ کے ساتھ کوئی ایسی اس کی وہ کہتے ہیں نا فین بوائز کی میں نے وہ ٹیسٹیمونیلس نہیں سنی ہوئی کہ وہ کہہ رہے ہیں جی اب ہمارے پاس لیمبورگینی بھی ہے, بوگاٹی بھی ہے, ہمارے پاس مینشن بھی ہے, ہمارے پاس 10 عورتیں بھی ہیں, ہمارے پاس یہ بھی ہے, ہمارے پاس وہ بھی, اینڈ ویئر لائک آن ٹاپ آف دا ورلڈ, ویئر ایکچولی مور richer than Andrew Tate. So again, logic, evidence, where is it? دوسری بات یہ کہ گائز جو چھوٹے بچے ہیں نا, جو چھوٹے چھوٹے بچے اس کو فالو کرتے ہیں, اب ان کے ہمیں گھر کی انوائرمنٹ دیکھنی ہوگی. وہ کہاں سے یہ چیزیں سیکھ رہے ہیں کہ عورتوں کو ہم لوگوں نے ڈیمین کر کے ایک مرد قرار دے گا. ہسلنگ کلچر میں اگر اتنی عورتیں آپ کے ساتھ ہوں گی تو یو ول بی کنسیڈرڈ ایز اے اسٹرانگ مین. یہ چیزیں کون سکھا رہا ہے, یہ تربیت کون دے رہا ہے, ان کا گھر کا ماحول کیسا ہے. ہمارے پاکستان میں تو ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے گھر میں جو ہے ایبسنٹ فادرز بہت زیادہ ہوتے ہیں اور ماؤں پہ ساری برڈن ڈالا جاتا ہے بچوں کی تربیت کے لیے. بچہ اپنے سیم سیکس پیرنٹ کو آئیڈینٹیفائی کرنا شروع کرتا ہے بڑی چھوٹی ایج کے ساتھ. اگر باپ ہی اپنے بچے کو یہ والی چیزیں سکھا رہا ہے کہ عورتوں کو قابو کرنا سیکھو, عورتیں جو ہیں تمہارے سے کم تر ہیں, یا عورتوں کو صرف پیسہ پسند ہے, یا عورتوں کو صرف یہ مشہور قسم کے ڈومیننٹ قسم کے مرد پسند ہے. دیکھیے ڈومیننس از ناٹ اے بیڈ تھنگ, عورتیں بھی ڈومیننٹ ہوتی ہیں, ایسی بات نہیں کہ عورتیں ڈومیننٹ نہیں ہوتی. ڈومیننس از ناٹ اے بیڈ تھنگ. رسپیکٹ اگر آپ کی اس ڈومیننس اسرشن کے ساتھ نہیں ہے, اسرٹیو بیہیویئر از ڈفرنٹ دین اگریسو بیہیویئر. اگر اس میں رسپیکٹ کا دائرہ آپ کے اندر نہیں ہے تو وہ اگریسو بیہیویئر میں آ جائے گا. اور وہ چیزیں بچوں کو نہیں سکھائی جا رہی ہیں کہ بیٹا
عورتوں کو ہم لوگوں نے ایز اے کموڈٹی نہیں سمجھنا کہ ایسے کریں گے تو ایسے عورتیں آئیں گی, ایسے کریں گے تو اس لیے عورتیں آئیں گی. سو یہ چیزیں ہمیں اپنے معاشرے میں دیکھنی چاہیے کہ اس طرح کے مرد کیوں اٹریکٹ کر رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو اس عمر میں. وی ہیو ٹو سی کہ واٹ از دا کاز, لائک کازیشن آف دس, رائٹ. اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو معاشرہ ہے اس میں فیمنزم کا اتنا ڈسٹورٹیو کلچر دکھا دیا کہ اب جو مرد جو پہلے سے ہی کرٹیکل تھے ریگارڈنگ ویمنز رائٹس اینڈ ایوری تھنگ, ان کو اب اور زیادہ لیوریج مل گیا اینڈ دیر لائک او مائی گاڈ ویسٹ میں جو یہ چیزیں ہو رہی ہیں, کیونکہ اینڈرو ٹیٹ ویسٹ کا زیادہ باتیں کرتا ہے. آف کورس ہی ڈزنٹ نو وٹ ہیپننگ ان پاکستان, ہی ڈزنٹ کیئر, وہ اس کو کیا ہے, وہ تو اس کی ویسٹ میجورٹی آف پیپل فالوئنگ ہے. اب وہ ہر کسی کو تو نہیں ایڈریس کرے گا نا. تو وہ کہتے ہیں جی جو ویسٹ میں عورتیں کر رہی ہیں نا وہی پاکستانی عورتیں بھی کریں. بھائی آپ یہ تو دیکھ لو کہ ویسٹ کی عورتیں گھر سے باہر جب نکلتی ہیں ان کو یہ ڈر نہیں ہوتا کہ ابھی ان کے اوپر کوئی تیزاب پھینک کے چلا جائے گا یا ان کو کوئی اٹھا کے لے کے چلا جائے گا یا ان کو کوئی ایجوکیشن کے لیے روک نہیں سک رہا. دیر از کمپلیٹلی ڈفرنٹ ویسٹرن آئیڈیالوجیز باہر میں, اینڈ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ انٹو دیٹ بیکاز پیپل آر گونا بی لائک او نو دیٹس از واٹ ہیپننگ وٹ ایور از ہیپننگ. میں پاکستان کا فوکس کرنا چاہ رہی ہوں. ہماری یہاں کی عورتیں ہمیں پتہ ہے کہ دے آر اپریسڈ, ہماری مائنورٹیز بھی اپریسڈ ہیں, تو ان کو ایسوسیٹ کرنا فرام دا ویسٹرن آئیڈیالوجی ود آر اون ویمن میکس نو سینس. اب بچوں کو تو ہم یہ چیزیں نہیں سکھا سکتے کیونکہ ان کو تو یہ چیزیں کوئی بڑا بیٹھ کے جو ان کے ساتھ جن کا کمفرٹ لیول ہے وہی سکھا سکتا ہے. بٹ جو مرد حضرات ہیں جنہوں نے شادیاں کرنی ہیں, اگر وہ اس طرح کی آئیڈیالوجی لے کے اپنی زندگی کا ہم سفر ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں تو کیا چانسز ہے کہ وہ اپنی عورت کو پیار کی نظر سے دیکھیں گے یا وہ اس کو سمجھیں گے کہ میں نے یہ ایک کموڈٹی کو حاصل کر لیا, دس از مائی گول, دس از مائی ٹرافی اینڈ آئی ہیو اچیوڈ اٹ, اب لیٹس گو آن ٹو دا نیکسٹ ون. تو what is he teaching you? I want to see کہ یہی مرد جو کہتے ہیں نا کہ ہمیں ٹریڈیشنل مائنڈ سیٹ بہت پسند ہے, اگین وہاں پہ اسٹیٹسٹکلی آپ کو کہاں نظر آ رہا ہے کہ اس کے مائنڈ سیٹ سے آپ کا گھر جو ہے وہ ٹریڈیشنل مائنڈ سیٹ کے اکارڈنگ رہے گا, آپ کی شادی اچھی چلے گی, آپ کا ریلیشن شپ اچھا چلے گا. سو یہ چیزیں بڑی دیکھنے کی ہوتی ہیں, اور میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ نہ سنو یا یہ کرو, اب ان کی مرضی ہے, انہوں نے سننا ہوگا. میں یہاں پہ obviously I'm not going to be the mother figure over here. Grown adults want to follow him, they can follow him, but so many people out here who are working within like the mental health field, وہ ہر کوئی اس کو ایک ہی چیز کو criticism دیتا ہے کہ the guy's mentality and what he is showcasing and what he is promoting, اس میں آپ لوگوں کی انسیکیورٹیز مردوں کی جو آلریڈی vulnerable مرد ہیں ان کی انہینس ہوں گی نہ کہ ختم ہوں گی. آپ کچھ نہیں ڈٹرمن کر سکو گے کہ آپ کی مردانگی کی جو ہے وہ انہینسمنٹ لے کر آ رہا ہے. یہاں پہ آپ کی مردانگی جو ہے وہ تو بالکل چاٹر ہوتی جا رہی ہے, بیکاز یو آر اسٹل سو ہیزیٹنٹ ٹو ہیو اے کانورزیشن ود اے وومن unless you are aggressive, unless you have cars, unless you have money. So why aren't you bringing your own self to the table? آپ اتنا کیوں ڈر رہے ہو کہ آپ کو لگتا ہے آپ کی پرسنالٹی اس قابل نہیں کہ آپ کو ایک عورت آپ سے بات بھی کر سکے؟ رائٹ. سو دس از اے ویری امپورٹنٹ تھنگ. آئی فیل لائک کہ یہاں کے مردوں کو دیکھنا چاہیے. اگین Bugatti, Lamborghini, that's your personal choice, honestly, in the end of the day. آپ نے وجہ شہرت جو بھی آپ کرنا چاہ رہے ہو, آپ نے پیسہ کمانا ہے, ہر انسان کا دل کرتا ہے پیسہ کمانے کو, کیوں نہیں کرتا, بہت لوگ ہیں جو کرتے ہیں, لیکن وہ چیزیں علیحدہ ہیں. بٹ وہ صرف پیسوں کی تو بات نہیں کر رہا نا, وہ تو کہتا ہے کہ وہ اس کی جو پرانی ویڈیوز میں اگر ہم دیکھیں جو کہ میں اب ریسنٹلی دوبارہ ریفریش کر کے آ رہی تھی, اس میں اس نے عورتوں کو دھمکیاں دی ہوئی ہیں کہ عورت اگر بات نہ سنے تو اس کو مکہ مار کے بات سناؤ. ٹھیک ہے, اس کا آلریڈی ایک اسکینڈل بھی ہوا تھا جس میں اس کے اوپر ریپ ایلیگیشنس بھی ہیں. اگین وہ ہم پاکستانی مردوں کی بات کریں موسٹلی یہی کہیں گے کہ جی ہمارے پاس ایویڈنس نہیں ہے, تو کسی بھی عورت نے اٹھ کے بول دیا ہوگا. ٹھیک ہے, وہ بات نہیں ہے. بات یہ کہ اس کی جو ویڈیو جہاں پہ وہ کنفیس بھی کر رہا ہے, ہم ان کو بھی تو نوٹس نہیں کر رہے نا, جہاں پہ اس کے کنفیشنلز ہیں. دیر از اے ہول کمپلیشن آف ہز ویڈیوز ان وچ ہی از کنفیسنگ ٹو آل آف ہز کرائمس. ہاں دیر از لائک اے لاٹ آف ایویڈنس آؤٹ دیئر جس میں اس نے بولا ہوا ہے کہ میں عورتوں کو مینیپولیٹ کرتا تھا ایز اے سیکس ٹریفکر مین, جو کہ میں ایک پمپ تھا ان کے لیے, جو کہ عورتیں جن کو میں یوز کرتا تھا جسٹ ٹو انٹریپ دیم کہ وہ اچھی کمائی کر سکیں فرام لائک بینگ اے کیم گرل, اور بیسکلی وہ خود ڈائلاگس لکھ رہا ہوتا تھا. تو ہی واز اے فل آن پرسن ہو واز ایکسپلائٹنگ ویمن لائک دیٹ. تو مجھے آپ یہ بتاؤ, ہاؤ ڈو یو ایسوسیٹ ود اے پرسن جو کہ عورتوں کو اس طرح کی اتنی بری کیٹیگری کے اندر لائک ان کے ساتھ ایسوسیٹ کرے کہ وہ عورتیں انسان نہیں ہیں, ان کو ہم یوز کر رہے ہیں ایز اکوپمنٹس, رائٹ, ان کے ساتھ ہم اس طرح برا سلوک کر رہے ہیں. تو اگین لائک آئی سیڈ, آپ کے پھر اندر کے ڈارک ڈیزائرز ہیں جن کو آپ خود اس کے تھرو انجوائے کر رہے ہو.
تو دین یو شوڈ گو اینڈ ریویلیویٹ کہ آپ کو ایک شادی شدہ مرد ہونا بھی چاہیے ایک عورت کے ساتھ کہ نہیں ہونا چاہیے, کیا آپ کو ایک باپ بھی بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے, کیونکہ یہ چیزیں تو آپ کے بچوں میں بھی ٹرانسفر ہوں گی, ڈارک ڈیزائرز کو تو انہیریٹ بھی ہو سکتی ہیں, ٹھیک ہے. سو اگین بہت سے لوگ ان ایسے مردوں کو لائک آئی سیڈ انسل بولتے ہیں, ٹھیک ہے, اینڈ سو مینی پیپل ایکچولی جو کہ اس طرح کے مردوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں, وہ ایک ہی بات بولتے ہیں کہ ان کا کانفیڈنس لیول اتنا زیرو ہوتا ہے تو ان کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ عورتوں کے ساتھ کیسے بات کریں. اب آپ اپنے کانفیڈنس لیول کو پیسہ, گاڑی اور شہرت سے انہانس تو نہیں کر سکتے. پھر تو اینڈ میں آپ یہ دکھا رہے ہو کہ ایک عورت اگر آپ کے پاس اٹریکٹ ہو رہی ہے تو وہ آپ کی صرف پیسے اور گاڑیوں سے ہو رہی ہے, پھر آپ کے اندر تو کوئی اس میں نہیں ہے نا انٹرسٹنگ بات. سو دیٹس مائی کوشچن فرام دیز پیپل ہو کم ٹو می, جب کہ وہ بات کرتے ہیں کہ آپ کے پاس کیا لیمبورگینی, آپ کے پاس کیا بلگاٹی. بھائی مجھے نہیں چاہیے, آئی ایم اے میرڈ وومن, آئی ہیو اے ہسبینڈ, آئی ڈونٹ گو فار مین جو کہ بگاٹیز یا لیمبورگینیز ہیں. دیر آر سو مینی ویمن آؤٹ ہیئر ہو ڈونٹ ایکچولی ہیو دیٹ مائنڈ سیٹ. اگر آپ کو ایسی عورت نہیں چاہیے, اگر چاہیے تو پھر ٹھیک ہے, اپنے آپ کو آپ زبردستی کا حاصل کر لے کر جاؤ کہ ٹو دا پوائنٹ دیٹ یو آر سو برنٹ آؤٹ کہ آپ کی زندگی میں کوئی خوشی ہی نہیں نظر آئے گی آپ کو. پھر آپ کہو گے کہ نہیں, میں نے نیکسٹ بیسٹ تھنگ میرے لیے کتنا پیسہ کمانے کے لیے ہے, ٹھیک ہے. جتنے ان کے بڑے بڑے جو یہ لوگ کو فالو کرتے ہیں, ایلان مسک کی بات یہ کرتے ہیں, بہت پاکستانی لوگ ایلان مسک کو اپنا خدا مانتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ ایون تک یہ بات کرتے ہیں کہ 50% اگر آپ نے اپنی ورک لائف کو دیا تو 50% آپ کی ریلیشن شپس کے بھی ہونے چاہیے, ٹھیک ہے. آپ کی زندگی انجوائمنٹ کے قابل ہی نہیں رہے گی اگر صرف ورک لائف میں آپ نے ڈیڈیکیشن دے دی ہے. پھر تو آپ کا کوئی مقصد ہی نہیں نا جینے کا سوائے پیسہ کمانے کا, تو پھر تو کچھ بھی نہیں آپ کو ملنے والا. نو لائک کنٹینٹمنٹ ان یور لائف. جتنا یہ اسٹرائیو کر رہے ہیں اس چیز کے لیے وہ چیز تو مل ہی نہیں رہی. تو aren't we deluding ourselves in the process? Yeah, we're just stuck in the cycle. Yes, کہ بس اور کمانا ہے اور کمانا ہے, and then آپ کے بچے انجوائے کرتے ہیں, آپ کی بیوی انجوائے کرتی ہے, آپ بھی انجوائے کرتے ہیں. Yeah, that's a sad بیوی reality. بچے تو بیچارے انجوائے تو کریں جو بھی کرتے ہوں گے, لیکن اینڈ میں یہ بھی ضرور کہتے ہیں کہ پاپا ہمارے ساتھ ٹائم اسپینڈ نہیں کرتے. وہ نہیں تھے, ہاں, ٹھیک ہے. yeah. سو مینی گائز کم ٹو می, میرے میل کلائنٹل ہیں جو کہ آ کے یہی بولتے ہیں کہ ہمارے جو فادر تھے وہ تو گھر میں ہوتے ہی تھے, ماں ہی بیچاری ہوتی تھی, اور وہ بھی بیچاری ہر وقت کھانے پینے میں بس مصروف کہ میں کھانا بنا لوں بچوں کے لیے, میں کپڑے دھو دوں, میں یہ کر دوں. بابا جو ہوتے تھے ہی واز آلویز فوکسڈ آن لائک یو نو پرووائڈنگ دا فائنانسز اینڈ ایوری تھنگ. تو یہ تو نہیں ہوتی نا زندگی, صرف فائنینشیل جو ہے وہ ہم لوگوں کو وہ کیا نام ہے کنسسٹنسی بچوں کو تو نہیں چاہیے نا کہ ان کی ڈپینڈنسی فائنانسز اگر پورے ہو رہے ہیں تو یہ چیزیں صرف بچوں کو نہیں چاہیے, تو بچوں کو اور بھی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. لو آف کورس, اٹینشن, ٹو نیم دا فیو. وہی چیزیں آپ کے ریلیشن شپ میں چاہیے ہوتی ہیں. عورت سے پیسے سے تو نہیں خوش ہوتی رہے گی نا. Yeah, I think it's really hard to strike that balance, especially if someone who is struggling or coming from a struggling background, it's really hard for them to know when to stop again, and step back and, you know, spend some time with their family. یہی بات آتی ہے کہ یہ شروع سے ریلیشن شپس کا اگر ہمیں سکھایا نہیں جائے گا نا کہ what is a healthy relationship, تو پھر یہ ایسے لوگوں کو ہی ہم فالو کرنا شروع کر دیں گے. تو یہ چیزیں بچپن سے لائک آئی سیڈ سکھائی جاتی ہیں, اور وہ سکھانا کیسے ہوتا ہے کہ ماں باپ کا ریلیشن شپ بہت اچھا ہونا چاہیے, پھر ہی تو بچہ سیکھتا ہے. اگر باپ کو ماں کو مارتے ہوئے دیکھا ہے بچے نے, تو موسٹ آف دا چانسز آپ کے یہی ہو سکتے ہیں کہ بچہ وہ اڈیپٹ کر سکتا ہے کہ میرے باپ میں نے بھی تو میری ماں کو مارتا تھا تو میں بھی اپنی بیوی کو ماروں گا. ہاں کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو کہ اس چیز کو کہتے ہیں نہیں یہ غلط ہے, میں نے ایسا نہیں بننا. سو اٹ ڈپینڈس کہ کون سی یو نو لین کو لے کر چلتا ہے, کون سی کس کو لین کو لے کر چلتا ہے. تو پیپل لائک کہ وہ آج کل تو اینڈریو ٹیٹ کے فینس اس لیے بھی زیادہ ہو رہے ہیں بیکاز آف دا فیکٹ دیٹ ہی ایکسیپٹڈ اسلام. سو اب مسلم بننے سے اس کی جو پریویس ایشوز ہیں, جو اس نے کرمنل ایکٹس کنفیس بھی کیے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے اس کو چارجز بھی لگے ہوئے ہیں, وہ تو ہم آبویسلی کنڈون نہیں کر سکتے. تو اس کا جو مسلم بننا ہے نا, I personally believe that that's like it's leaving like a negative mark on Islam. That's what I think, because now people will say کہ ہاں ہم تو کہتے تھے نا دیکھو کہ اسلام میں بولا جاتا ہے کہ جی مرد کو عورت کو ایسے کرنا چاہیے, 4 بیویوں کے ہونا چاہیے, اور اینڈریو ٹیٹ تو ہے ہی ایسا بندہ اور اس نے اسلام قبول کر لیا. دیٹ مینس کہ واقعی یہاں پہ کوئی گڑبڑ ہے. تو آئی تھنک یہ تو مسئلہ ہو گیا by him accepting Islam. Of course. No, it does leave a negative impact because so many people who are like on a higher status جو کہ بہت مانے جانے لوگ ہیں, وہ تو اس کو کہتے ہیں کہ کیا بندہ ہے,
وہ تو بات کرنا ہی نہیں پسند کرتے اس کے بارے میں, بیکاز دیر لائک کہ ہم فضول میں اس کو کلاؤڈ دے رہے ہیں. تو ہماری مسلم قوم جو ہے میجورٹی دے نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ایسے انسان کے ساتھ ایسوسیشن کر کے ہمارے اوپر ہی اب بیک فائر ہو رہا ہے. تو اب اگین بات وہی آتی ہے کہ if you have certain dark desires that you're trying to like feed or reinforce by through his actions, then that's something that you need to like focus on within yourself and get help for. ورنہ تو آپ کسی کو وہ پکڑ کے نہیں تو نہیں سکھا سکتے جب تک انہوں نے خود نہیں سیکھنا. اور میں یہ فیمنسٹ پوائنٹ آف ویو سے نہیں بات کر رہی ہوں, آئی ایم ٹاکنگ فرام a research perspective, someone from coming from a background جن کو پتہ ہے کہ healthy relationships کے کتنے benefits ہوتے ہیں. اب جنہوں نے ڈس ایگری کرنا ہے وہ کریں, آف کورس انہوں نے کبھی دیکھا نہیں ہوگا ہیلدی ریلیشنشپس کے کیا بینیفٹس ہوتے ہیں. So what's your definition of, and if you can speak a little closer to the mic, what's your definition of coming from a psychological background, dealing with different scenarios of masculinity? What's your definition of that? Like, what do you mean by masculinity in particular? So I'll give you my definition. My definition of masculinity is someone who is strong, decisive, and the ability to endure tough circumstances. That's my definition of masculinity. For others, ان کے لیے میں بھی وہ تھوڑی سی ٹاکسک ڈیفینیشن ہو کہ بھائی میسکولن وہ ہوتا ہے جو ہر وقت ڈومیننٹ ہو, جو ہر وقت الفا ہو, جو یہ ہو وہ ہو. تو what do you think should be, or let me rephrase my question, what is like a healthy definition of masculinity that young males should go for? Again, I would just generally say they can agree to disagree. I would repeat that again. میرے لیے یہی ہے ایز سم ون فرام اے سائیکولوجیکل بیک گراؤنڈ کہ انسان کو اسٹرانگ اگر ہے بھی اور ایک وقت پہ یہ آتا ہے کہ وہ ایموشنلی ونربل آپ کو دکھا رہا ہے نا, تو دیٹ از مائی ڈیفینیشن آف اے میسکولن مین, کہ اس کو اتنا پتہ ہے کہ جہاں پہ مجھے دکھ اور درد محسوس ہو رہا ہے یا خوشی محسوس ہو رہی ہے تو میں اظہار کرنا سیکھ رہا ہوں یا مجھے کرنے آتا ہے, ٹھیک ہے. اور جہاں پہ اس کو دوسروں کی رسپیکٹ کرنے آتا ہے, ٹھیک ہے. رسپیکٹ میننگ کہ اگر آپ کو کوئی رسپیکٹ دے رہا ہے تو وہ بھی واپس وہ رسپیکٹ دے, نہ کہ وہ اپنے ایگوٹسٹیکل مینر میں نا وہ اپنی زندگی جیے کہ نہیں میں تو مرد ہوں, میں کیوں عزت دوں کسی بھی انسان کو نا اس طرح کر کے. اس کے ساتھ ساتھ آئی ڈو ناٹ پرسیو میسکولینٹی ود پرووائڈر والی سچویشن, بیکاز اگین آئی ارن, مائی ہسبینڈ ارن, سو ہم لوگ اس ڈیفینیشن کو لے کر نہیں چلتے. آف کورس سم ادر پرسن مائٹ ہیو دس ڈیفینیشن, اٹس اوکے ٹو ہیو لائک اے پرووائڈر مائنڈ سیٹ کہ اگر ایک بندہ پرووائڈ کر رہا ہے تو دوسرا گھر میں پرووائڈ کر رہا ہوگا, ٹھیک ہے. اگین ایموشنلی انٹیلیجنس آپ کی اگر ہے نا میسکولینٹی کے ساتھ ساتھ, میننگ کہ اگر آپ ایز اے گائے کین admit to your mistakes, that's something I feel like makes you a man. Right. And that is very hard for a lot of guys out here to admit their mistakes. Kyunki usse koi kam nahi ho jata. But yeah, I think media also has a big of part course, in this. oh my god, media. And I'll give you an example of something very old. I'm sure you've seen Friends, right? Have you seen Friends? You haven't seen Friends? No. Yeah. Okay, تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ there's Jennifer Aniston has like a very short fling with Bruce Willis. So Bruce Willis is shown as an older man and Jennifer has a very short. So he's shown as that traditional masculine guy. Right. And all of her friends are like afraid of him کہ یہ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں یہ وہ. So she's like sitting with him once and she says کہ یار why don't you open up to me, and he says کہ ہاں تھوڑا بتاتے آج میں نے یہ کھایا وہ کھایا. کہتی no, that's not what I meant just open up, tell me something about your childhood, please tell me something, you don't open up. تو وہ کرتے کراتے بڑی مشکل سے وہ ایک اسٹوری بتاتے کہ بچپن میں میں ایک دفعہ کلاس 4 میں something like bully ہوا تھا, right? And then she says oh great, that was great, دیکھا کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا. And then ایک دم سے نا he starts crying کہ they call me this and they call me that. And then they show it in a comical way, right, that he keeps crying for 1 hour of different traumatic experiences that he's experienced in his life. And then they show that Jennifer Aniston, she goes to her friends, Rachel, she goes to her friends and she says کہ یار وہ تو شروع ہی ہو گیا, and then she breaks up with him. یار وہ تو شروع ہی ہو گیا نا, مطلب تو دیٹس آئی تھنک وہاں پہ ایک نا چیز رینفورس ہوتی ہے کہ یہ دیکھو اس نے ہی اوپنڈ اپ اور بس ہوتا گیا اینڈ دین شی broke up with him کہ یار تم تو روئے جا رہے ہو. اب وہ ایک اٹس لائک دکھایا تھا کہ ایک دروازہ کھل گیا ایک ڈیم کا اور بس وہ روئے جا رہا ہے. تو آئی تھنک دیٹ آلسو پلیز اے بگ پارٹ reinforcing our mindsets. ہم نے ویسے ہی رونے کو نا کمزور انسان کے ساتھ ایسوسیٹ کیا ہوا ہے.
ہم کہتے ہیں کہ جو کمزور انسان ہوتا ہے وہ روتا ہے جلدی, حالانکہ رونا از سچ اے ہیلدی وے آف لائک ایکسپریسنگ یور ایموشنس. اٹس ناٹ اے بیڈ تھنگ, کرائنگ از اے گڈ تھنگ. آپ رو نہیں سک رہے تو دیر سم تھنگ لائک این ایشو اوور ہیئر, کہ آپ کو اس کو چیز کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے کہ آپ کیوں نہیں, آپ کو آنسو آ رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور آپ انہیں جو یہ بات بتائیے کہ وہ کہہ رہی تھی کہ یو نو ہی از کرائنگ اینڈ دیٹس دا ریزن آئی وانٹ بریک اپ ود ہیم, دیٹ یا ایبسلیوٹلی پیپل آؤٹ ہیئر اس چیز کو دکھاتے ہیں کہ مردوں کو نہیں رونا چاہیے, مرد اگر روئیں گے تو وہ جو ہیں وہ ان میں فیمینینٹی آ رہی ہے, اور ہم فیمینینٹی کو تو ویسے ہی بہت برا سمجھتے ہیں کہ مرد ہو عورت نہیں ہو. تو دیز آر آر اون ایشوز جو ہم نے اپنے معاشرے میں رکھے ہوئے, جو کہ چینج ہونے چاہیے. ہوپفلی ود آر جنریشن کین مائٹ بی فیوچر پیرنٹس کین ٹرائی ٹو چینج دیٹ, بٹ اگین ایجوکیشن اویئرنیس از سو امپورٹنٹ. اور جو ماں باپ ابھی بھی اپنے بچوں کو کہتے ہیں نا کہ مرد ہو کے رونا نہیں چاہیے, وہ اپنے بچوں کے لیے بڑی زیادتیاں پیش کر رہے ہیں. کہ جب آ کے تھیراپی میں بولتے ہیں نا کہ ہمارے بچپن میں ہمارے ماں باپ نے ہمارے ساتھ ہمیں اٹینشن اور پیار نہیں دیا جس ٹائم پہ میں رو رہا تھا, so they become very hardened. Like there's a whole wall of emotional like distrust with a lot of other people. So ان کی جو ہیں وہ wives وہ suffer کرتی ہیں, and then they become those avoidant individuals in which most of the times avoidant individuals in which they do not want to discuss their problems because they've been taught کہ اپنے problems کو suppress کرنا چاہیے. ذرا سا بھی آپ نے emotional vulnerability دکھا دی تو آپ strong تو نہیں ہو گئے. اور یہ تو ٹاکسک پازیٹیوٹی والا مائنڈ سیٹ ہے کہ اسٹرانگ ہی رہنا ہونا چاہیے, انسان کو اسٹرانگ رہنا چاہیے. یہ بڑا غلط مائنڈ سیٹ ہے, کیونکہ انسان اور روبوٹ تو نہیں دیٹ یو کین لائک ناٹ ایکسپیرینس اینی پین. اور یہ چیزیں یہ نوٹس کرنی چاہیے کہ ہم کس طرح دوسروں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ہر وقت اسٹرانگ ہونا چاہیے, جب کہ وہ درد محسوس کر رہا ہے یا اس کو نہیں دل کر رہا اسٹرانگ ہونے کا. ہر وقت تو نہیں اپنا فور فرنٹ ہم نے ایک وہ 100% دے سکتے ہیں, ظاہر انسان تھک جاتا ہے. Yeah. So if someone is going through something traumatic and you know their friend is trying to console them, and جس طرح آپ نے بات کی toxic positivity کی کہ they're showing them any form of silver lining, کہ نہیں بس یہ دیکھو یہ اچھا, this is going well, یہ دیکھ لو, یہ you're better than the others in this aspect, that is something that what do you think, ایسے نہیں کرنا چاہیے, پہلے acknowledge کرنا چاہیے whatever bad is happening to your friend, how should you go upon about that? دیکھیں میں سمپل بات کرتی ہوں, اگر دوسرا انسان آپ کو کہہ رہا ہے نا کہ اس نے سننی ہے کہ میرے بارے میں آپ تعریفیں کرو, یا مجھے چاہتا ہوں کہ تم مجھے ہیلپ آؤٹ کرو کہ میرے میں کیا کمی ہے, جب وہ اس طرح کی بات کریں نا میرے میں کیا کمی ہے, تو وہ دے کین ہیلپ آؤٹ کہ میں ہاں تم بہت اچھے ہو, تم کمپیشنیٹ ہو, تمہارے میں پیار کرنے کی کیفیت بہت زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو ادر پیپل. تب جب وہ منہ سے کچھ کہہ نہیں رہا, وہ رو رہا ہے یا وہ رو رہی ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میری زندگی کے ساتھ یہ مسئلے کیوں چلتے ہیں, میرے ساتھ ہی کیوں ہوتے ہیں, اور آگے سے وہ بندہ کہہ دے کہ نہیں یار تمہارے ساتھ یہ کون سا بڑا مسئلہ ہے, میرے ساتھ جو یہ مسئلہ ہوا تھا نا وہ بندہ کمر توڑنے والی بات ہے, تمہارے ساتھ تو ابھی وہ ہوا بھی نہیں. یہ چیز آئی نو دی انٹینشن مائٹ بی پیور فار اے لاٹ آف پیپل, بٹ یو ٹرائنگ ٹو ڈاؤن پلے their ایشو. آپ ان کی سچویشن کو ڈسمس کر رہے ہو, اور پھر وہ دوسرا بندہ کہ یار میں بات اپنی کر رہا ہوں, تم اپنی زندگی کیوں لے کر آ رہے ہو. اور بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں انجانے میں, وہ کہہ دیتے ہیں کہ ماں باپ نے اگر ڈانٹ دیا, یار چلو تمہارے ماں باپ نے تمہیں ڈانٹ دیا, سب کے سامنے امبیرس کر دیا, میرے ماں باپ تو مجھے ہنٹر سے مارتے ہیں, یہ بھی کچھ ڈانٹ ہے, یہ بھی کچھ. دیکھیں ڈانٹ تو ڈانٹ ہے, ایموشنلی وہ ڈسٹراٹ ہے, اس کو افیکٹ ہوا ہے, آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کا ایکسپیرینس جو ہے انویلڈ ہے, ٹھیک ہے. اگین ایٹ آل سچویشنز میں یس یو ڈونٹ او like no one owes you the وہ کیا کہتے ہیں نا audacity کہ وہ بیچ میں آ کے بات کریں کہ نہیں ہم آپ کو سود کرنے آئے ہیں ہمیشہ کے لیے. ٹھیک ہے آپ کی مرضی, آپ سود کرو یا نہ کرو, but then again آپ ان کو ہرٹ بھی تو نہ کرو نا further. So again always ask کیا چاہیے, کیا ضرورت ہے. Yeah, I also think it has something to do with some sort of a competitive mindset that, for example, if there's a bunch of bodybuilding example دیتا ہوں, bunch of bodybuilders sitting in the room, everyone will be thinking کہ اچھا ہاں ٹھیک ہے اس کی اچھی فزیک ہے, ٹھیک ہے اس کی اچھی فزیک ہے, but I am the hardest worker here, میں سب سے زیادہ محنت کرتا ہوں. Similarly, if someone or 5 people are sitting with a lot of trauma, I think all of them are thinking میرا سب سے زیادہ ہے, اس کو نہیں پتا میرا سب سے زیادہ, no one knows. کیونکہ ہمیں پتہ نہیں نا کہ ٹراما ہوتا ہے, نہ کہ پورا کمپٹیشن لگا ہوا ہے کہ کس کا ٹراما زیادہ ٹرامیٹک ہے, بیکاز دیر از نو لائک
لیولز آف ٹراما رائٹ اٹ کین بی ہر انسان کا ڈفرینٹ امپیکٹ پڑتا ہے ان کی زندگی کے ایشوز پہ. کچھ لوگوں کے لیے وہ ریزیلینٹ ہو جائے گا کہ مے بی وہ اس چیز کو اتنا محسوس نہ کریں. ہاں کچھ لوگوں کو وہ زیادہ محسوس کرے گا. اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ ان کا ٹراما ریئل نہیں ہے. تو ہمارے یہاں پہ اگین کانسیپٹس بہت کچے ہیں. ہم لوگ سننا نہیں چاہتے, ہم لوگ اویئرنیس نہیں دیکھنا سننا اس کو بھی نہیں سننا چاہتے. اب آئی ایم شیور موسٹ آف دا ٹائم آپ کے پوڈ کاسٹ کو لوگ اسکرول ڈاؤن آگے کر لیں گے ٹو دا پوائنٹ کہ جہاں پہ ان کو اینڈرو ٹیٹ کا نام اچھا لگے گا تو دے ول لسن ٹو اٹ. مینٹل ہیلتھ کو ویسے ہمارے یہاں پہ معاشرے میں سمجھا نہیں جاتا تو وہ ٹراما کو کیا سمجھیں گے. آئی فیل لائک وی نیڈ ٹو اسٹارٹ فرام آور سیلف کہ ہم نے اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا ہے کہ یس دیر آر پیپل ود ڈفرنٹ پین تھریش ہولڈس. کچھ لوگ زیادہ برداشت کر سکتے ہیں, کچھ لوگ نہیں کر سکتے ہیں. اٹس اوکے. آپ ان کو ڈانٹ کے ان کو ایموشنلی آپ ان کو اور ڈسٹراٹ کر کے ان کو مضبوط نہیں بنا سکتے. ہاں فور دا ٹائم بینگ آپ کے سامنے وہ شارٹ ٹرم کے لیے بڑا غصہ بڑا وہ ایک دم سے نا وہ فور فرنٹ رکھنے کے بہت وہ کمپوزڈ ہے. بٹ ان سائڈ دے آر آلویز لائک یو نو ڈاؤٹنگ دم سیلوز کہ میں نے آج غلط بات تو نہیں کر دی, یا میں نے تھوڑا سا اپنا کمپوزر کو تھوڑا سا خراب تو نہیں کر دیا, ڈسٹورٹ تو نہیں کر دیا, ان کے سامنے کوئی ویکنیس تو نہیں دکھا دی. وہ بار بار اپنے آپ کو سیکنڈ گیس کر رہے ہوتے ہیں. سو یو اگین یو ار جسٹ ری انفورسنگ دیئر انسیکیورٹیز جو کہ آلریڈی وہ پہلے تھیں اور آپ ان کو انہینس کر رہے ہوتے ہیں. Yeah. All right. So along these lines, and since I have this on my mind, and we were talking about this offline as well, that here in Pakistan, I think all around the world, but in Pakistan, abhi ye bahut zyada aana shuru ho gaya that, you know, people, or specifically bodybuilders who want to build a specific physique, they have body dysmorphia. That jitni bhi achhi ho jaye unko, and there are memes around this as well کہ ایک بندہ اپنے آپ کو باڈی دیکھ رہا ہے شیشے میں he sees a skinny guy, actually he's very muscular. What has been your experience around this? Because I personally felt, maybe not a lot, but over the years I felt this as well کہ اچھا نہیں یہ ایسے کرنا ہے, یہ امپروو کرنا ہے, I'm still not good enough, still ایسے نہیں ویسے نہیں, کبھی insecure ہونا around someone who has a better physique and all that. What's been your experience around this and the patients that come to you? سو فار میلز آئی فیل لائک کہ ان کے اوپر اتنا پریشر بیچاروں پہ ڈال دیا جاتا ہے نا. عورتوں کے لیے تو ہے ہی, ہمیں پتہ ہے کہ فیمیلز کا بہت زیادہ انریلسٹک باڈلی اسٹینڈرڈز ہے. بٹ ناؤ دا میڈیا از چینجنگ. اتنے ہی اب باڈلی ایشوز ہمارے یہاں انہینس ہو رہے ہیں پاکستان میں بھی, بیکاز ہم لوگ ایک تو گورا پن کے اوپر بہت زیادہ فوکس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, مین کے لیے بھی گورا پن کے اوپر بہت فوکس ہو رہا ہے. ساتھ ساتھ کہ 6 پیک جی ہونا چاہیے تو آپ پرفیکٹلی لائک ہیلدی ہو. اگر ذرا سا بھی آپ کا جو ہے ایبڈومینل ریجن آپ کا تھوڑا سا پروٹروڈنگ ہو رہا ہے, ہم کہیں گے او مائی گاڈ دس پرسن از فیٹ اینڈ دس پرسن از ناٹ فزیکلی فٹ, ہی ہیز اے ڈیڈ باڈ. ہم لوگوں نے ایسوسیشن کر دی نا ڈیڈ باڈ کے ساتھ. تو وہ چیزیں انہینس کر رہی ہوتی ہے, ٹریگر کر رہی ہوتی ہے فار پیپل ہو آر آلریڈی یو نو گوئنگ تھرو اے لاٹ آف باڈلی ایشوز. تو وہ جب چیزیں آپ سنتے ہو نا آپ کے باڈی کے بارے میں ریمارکس کہ آپ کا جسم ایسا ہے, یار اس کا جسم اچھا ہے, تمہارا ایسا ہے, تم نے ایسے کیوں نہیں کیا, تو وہ چیزیں نا آپ کو ڈیولپ کرواتی ہیں انٹو دا باڈی ڈسمورفک والا ایریا. اور وہ ڈسمورفیا آپ کا تب بن جاتا ہے جب آپ بالکل آلٹریشنس کرتے رہتے ہو. اتنی ایکسٹریم آلٹریشنز ہو رہی ہوتی ہے کہ آپ کو اپنا جسم ریکگنائز نہیں کر سکتے ہوتے, اور آپ کا 100% اگر آپ اپنا دے رہے ہو نا ورک آؤٹ میں بھی, تب بھی آپ کو لگتا ہے کہ نو آئی ایم ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ رائٹ. اس کی جو میرا جو فیوریٹ ورک آؤٹ لائک فٹنس ٹرینر ہے, اس کا جسم میری طرح لائک میرا جو جسم ہے اس کی طرح نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہم ہمیشہ اپنے لیے ہائر اسٹینڈرڈس رکھتے جاتے ہیں, اینڈ دین وی گیٹ سو یو نو لاسٹ ان دا ہول کانسیپٹ دیٹ وی فرگیٹ دیٹ وی آر جسٹ ہیومن بینگس اینڈ ایوری ہیومن بینگس ہیز اے ڈفرنٹ فزیولوجی. ہر انسان کے جو ایبز ہیں وہ ایک دوسرے کے جیسے نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, جینیٹک وائز, اور وہ ہمیں نہیں پتہ. اگر آپ کسی کو آ کے بولو گے نا کہ یار اس کے ایبز ایسے کیوں ہیں عجیب قسم کے, تمہارے ایسے ہیں, تو ہم کہیں گے یار اس کے جینیٹکس ایسے, ہی کینٹ آلٹر دیٹ, لائک وٹ ڈو یو ایکسپیکٹ دس گائے ٹو ڈو. ہاں ہم بہت شیم کرتے ہیں, اور ہمارا کلچر ہی ایسا ہے. ہم بچپن سے بچوں کو بولتے رہتے ہیں کہ اگر آپ کہیں سے موٹے ہو, ان کی ڈیفینیشن میں موٹے ہو, تو وہ کہتے ہیں کہ یار تمہیں باڈی بلڈنگ کرنی چاہیے. اور اگر وہ باڈی بلڈنگ کرتے تو کہتے ہیں یار نہیں ابھی وہ مزہ نہیں ہے, وہ جو ریسلرس کے جسم میں مزہ ہوتا ہے نا وہ تمہارے جسم میں نظر نہیں آ رہا. وہ جو کہتے ہیں نا کہ دیکھتے ساتھ کہ ہاں یہ لفٹ کرتا ہے, تو وہ پھر بچہ کہتا ہے کہ یار اب مجھے اپنے بائسپس بھی دیکھنے ہیں, مجھے سب کچھ دیکھنا ہے, اپنے لیگس بھی دیکھنی ہے, سب کچھ وہ ڈسپرپورشنیٹ ہوتا جاتا ہے. اور انسان کہتا ہے کہ میں سیٹسفائی نہیں ہو رہا, اور وہ دوسرے انسان تو کبھی سیٹسفائی نہیں ہوں گے, تو آپ آبویسلی پھر کس کو سیٹسفائی کر رہے ہو. ٹھیک ہے, اینڈ اے لاٹ آف دا ٹائم
یہاں پہ جو مرد ہیں ہمارے پاکستان میں اتنے کیسز آ رہے تھے اسٹیرائڈ یوز کا, اور وہ اس لیے آتے ہیں بیکاز دے سی لائک مسٹر اولمپیا آن دی انٹرنیٹ, دیر لائک اوکے ہمیں بھی ایسا فزیک چاہیے. یہ نہیں پتہ کہ اسٹیرائڈس کے کیا نقصانات ہیں. اور ہمارے جو جم کے فٹنس ٹرینرز ہیں, ون تھنگ آئی نوٹسڈ ان دا یو کے وین آئی واز لائک ورکنگ آؤٹ دیئر ان دا جم, وہاں پہ جتنے بھی فٹنس ٹرینرز تھے نا, دے آل ہیڈ ماسٹرس کی ڈگری ان فزیولوجی, ٹریننگ اینڈ آپ کی جو ڈس آرڈرز ہوتے ہیں نا لائک فزیکل ڈیزیزز, ان کے اندر ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے. آپ کے پاس وہ لیول ٹریننگ نہیں ہے, وہ آپ کو الاؤ نہیں کرتے کہ آپ فٹنس ٹرینر آپ اپنے آپ کو کہلاؤ. یہاں پہ آپ کا چاچا اٹھ کے آ جائے گا, وہ کہے گا میں نے کبڈی کھیلی تھی کسی زمانے میں, ناؤ آئی نو ہاؤ ٹو بی اے فٹنس ٹرینر. ٹھیک ہے, میں نے محمد علی کے 2 پنچز دیکھ لیے تھے, آئی ایم اے باکسر ناؤ. ٹھیک ہے, آئی نو ایوری تھنگ. ایم ایم اے کے اندر بھی لوگ اگر جاتے ہیں تو وہ اتنی ہلیریس قسم کی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں دیٹ آئی ایم لائک دس از because I watched MMA with my husband and he would tell me ki this is not how it goes, and I'm like wait a second, this person is selling his whole plan for 10K addressing ki this is MMA, but you're saying this is not MMA because تو یہ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھ رہا. اور پھر لوگ جو ہیں اس چیز کے اندر وہ اٹریکٹ ہو رہے ہوتے ہیں کہ اب ہم ایم ایم اے سیکھیں گے تو ہمیں ایک سرٹن فزیک چاہیے ہوگی. اب وہ فورسفلی ڈائٹنگ پہ آ جائیں گے خود بخود ہی, جو کہ فٹنس ٹرینر کو الاؤ بھی نہیں, وہ نیوٹریشنسٹ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور وہ خود بخود ہی کہے گا کہ آپ کو لین باڈی سرٹن چاہیے کہ آپ ٹو بی این ایم ایم اے فائٹر. اور وہ اس کے نا ڈیلوژن آلریڈی اس بندے میں ہوگا اپنے باڈی کے لحاظ سے کہ آلریڈی وہ فزیکلی انفٹ اپنے آپ کو سمجھ رہا ہوگا. تو ایک پرسن جو کہ جس کو وہ آئیڈیلائز کر رہا ہے ان اے سینس کہ وہ ایک پروفیشنل ہے, اور وہی اس کو یہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں بھی یہ چیزیں کرنی چاہیے, تو وہ تو اس کی بات پوری سنے گا. اگین ہم اپنا سارا جو وہ کہتے ہیں نا اٹانومی آف لائک باڈلی چوائسیز, وی گیو اٹ ٹو ادر پیپل رادر دین ٹو آور سیلوز, اینڈ وی فرگیٹ کہ ہمیں وہ ہیلدی وہ ہمارے لیے وہ ٹائم وہ کیا نام ہے ایک کراسنگ دا لائن, وہ کہتے ہیں نا ہیلدی کراس لائن آپ کی کیا ہے. ٹھیک ہے, سو اب باڈی ڈسمورفیا ہمارے پاکستان میں اگر آپ بات کریں ود مین, no one knows کہ muscle dysmorphia happens in Pakistan. No one has an idea about that. اور وہ کہیں گے کہ نہیں مردوں کو تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا, کیونکہ مرد تو جو ہیں وہ ویسے ہی اپنے آپ کے لیے خوشی کے لیے جی وہ اسٹیرائڈس لیتے ہیں. But yeah, that is the root cause behind it. Yeah, کیونکہ we just love to shame guys even if they're completely normal working out in the gym. ہم تب بھی نا اپنے mirrors میں جا کے دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ کتنا بینچ پریس کر رہا ہے, میں کیوں نہیں ایسے کر رہا. ٹھیک ہے, and that's where it starts. When we start competing and comparing ourselves with the other people who have been working out for 10 years to 20 years, who've been competing like professionally, ہم اپنے لیے انریلسٹک اسٹینڈرڈز یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے فیملی ممبرس آتے ہیں. دا فرسٹ ڈسمورفک سمٹم ہمارا ڈیولپ ہی تب ہونا شروع ہوتا ہے جب آپ کے اپنے ماں باپ آپ کی باڈی شیم کرنا شروع کر دیتے ہیں. پھر ساتھ آپ کے پیئرز آ جاتے ہیں, دین آپ کے ٹیچرز آ جاتے ہیں, موٹو پتلو کالو, یہ اس طرح کے نام ہم لوگ یوز کرتے ہیں. اینڈ دس جسٹ اسٹکس ٹو یو. کچھ لڑکے تو اتنا اوور کمپنسیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں جن کے گڈ لکس میں ان کو ہمیشہ وہ کہتے ہیں کہ تم ایوریج گائے ہو یا تم خوبصورت نہیں ہو. وہ زیادہ اس میں باڈی بلڈنگ کے اندر نا وہ اپنا اسکیپزم ڈھونڈتے ہیں, ٹو دا پوائنٹ دیٹ دے فرگیٹ دے ہیو اے سوشل لائف, دے آر آلویز ان دا جم, دے آر آلویز لائک ورکنگ آؤٹ, جم ریٹ وٹ ایور, پورا بایو ان کا اس چیز پہ ہونا شروع ہوتا ہے. اور وہ پھر بندہ کہتا ہے کہ یار از دس پرسن اوکے, لائک ہی ڈزنٹ ایون سوشلائز ود اس اینی مور. اور اس کو تبھی بھی لگتا ہے کہ اف آئی ایم لائک اسپیکنگ ٹو یو, اف آئی ایم ڈوئنگ اینی ایکٹیویٹی, آئی شوڈ بی کاؤنٹنگ مائی کیلوریز کانسٹنٹلی. وہ ایک ایڈکٹیو مائنڈ سیٹ آ جاتا ہے. سو یہ چیزیں بڑی میٹر کرتی ہیں انسان کے لیے. I think to start off, that's good to build a disciplinary routine and all that. But again, like I've been down that road as well, skipping birthday parties. کہ نہیں میرا leg workout ہے, میں birthday party بھی نہیں جا سکتا, right? As if like one leg workout آپ کل کر لو تو کچھ بھی نہیں ہوگا. تو but yeah, it happens. And then you know what I felt was کہ because I'm doing this, and you know this is my goal, I want to achieve that goal, and یہ وہ I felt I'm on the right track. یہی صحیح طریقہ ہے. And that's what everyone else feels کہ نا ہاں نہیں آئسولیٹ اپنے آپ کو کیا ہوا ہے لیکن فٹ سین ہے اینڈ میں ریوارڈ بہت زیادہ ہے, جو کہ ہوتا ہے. بٹ اگین شارٹ ٹرم رہتا ہے, لانگ ٹرم پھر آپ کو دوسرا گول دیکھنا پڑتا ہے. Yeah, but again it's like what people like this have to realize is that one day won't throw you off, right? And you can
you can shift your schedule according to people around you. کہ اگر آپ شام میں ورک آؤٹ کرتے ہو آپ اس دن صبح کر لو, آپ اگلے دن ایک دن سے کچھ بھی نہیں ہوگا, لانگ ٹرم آپ کنسسٹنٹ رہو کچھ بھی نہیں ہوتا. That's what everyone has to realize. So how would you suggest that someone who has like body dysmorphia and they're just like I want to get bigger and bigger and bigger and بس مجھے ایسا بننا ہے ویسے بننا ہے, how would you without like being very specific about it, what's your advice for someone like that کہ وہ کیسے بہتر ہوں, کیسے سیکیور ہوں in their own skin؟ دیکھیں باڈی ڈسمورفیا اتنا سیویئر قسم کا ایک ہمارا مینٹل ڈس آرڈر آ جاتا ہے جس میں انسان کو جب ڈیلوژن میں ہی ان کو اپنا پرسیپشن ہی نہیں نظر آ رہا کہ خراب ہو رہا ہے, کہ ان کی صحت خراب ہو رہی ہے, نو اماؤنٹ آف help from my side or help from the support system can guide them جب تک کہ وہ خود جو ہے انٹرونشن نہیں اپنے لیے کرتے. کیونکہ وی سی سو مینی پیپل گوئنگ فار سیویئر پلاسٹک سرجریز. لوگ جو ہوتے ہیں ایبس بنوا رہے ہوتے ہیں پلاسٹک سرجری کے تھرو, ٹھیک ہے, دے گیٹ لائک سو مینی ادر operations done to look like a certain physique. Or I don't know, human Ken doll tha, he wanted to look like the human Ken from the Barbie series, and usne pura apna wo modify karwaya tha. To in the end of the day I feel like کہ professionals جو آپ کے ہوتے ہیں نا, جو آپ کو ٹرین کرتے ہیں, جو گائڈ کرتے ہیں, they should always have a checklist of what dysmorphic like symptoms they can see within their clientele. اگر ان کو ہم ٹریننگ کرنا شروع کر دیں اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو تمیز سکھانا شروع کر دیں کہ پلیز ویٹ کے اوپر اگر ہم نہ تبصرہ کریں تو کتنی اچھی بات ہوگی, تو ہم تھوڑا بہت نا لوگوں کو اتنا سیف اسپیس پرووائڈ کر سکتے ہیں کہ that they can understand if they're going through something concerning of like a body dysmorphic wala issue, تو they can reach out to you. لیکن اگر ان کو تب بھی نظر نہیں آ رہا تو فرینڈز اینڈ فیملی ممبرز انٹروینشن کر سکتے ہیں کہ لسن وی فیل لائک یور ہیلتھ از ڈکلائننگ, وی فیل لائک کہ آپ کچھ زیادہ اوور بورڈ ہو رہے ہو. اگر تب بھی وہ اس چیز کو نہیں سمجھ سک رہے دین دیر از نتھنگ یو کین ڈو اباؤٹ اٹ, بیکاز ان دی اینڈ آف دا ڈے ان کا اپنا کنسنٹ ہے, ان کی اپنی ڈیسیجن ہے, آپ فورس نہیں کر سکو گے. سو اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ تھنگ, اٹس اے ویری سیریس تھنگ, بیکاز ڈسمورفیا کے ساتھ ساتھ ایٹنگ ڈس آرڈرز آنا شروع ہو جاتے ہیں, اینڈ مین کے اندر ایٹنگ ڈس آرڈرز ہیں اور پاکستانی مین کے اندر ہیں, اور وہ ہم لوگ نہیں اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کرتے. Restrictive dieting can be like a very like first instigator of eating disorders in men. I feel like there's so many guys out here جو کہ اپنا body dysmorphic delusions کو فیڈ کرنے کے لیے اگر انہوں نے ایک دن اگر غلطی سے کیک کی بائٹ بھی لے لی تو ان کی پوری زندگی, پوری رات جو ہوتی ہے نا وہ پین میں گزرے گی. ویسے تو وہ نہیں کھائیں گے, اور اگر غلطی سے کھا بھی لیا اینڈ دے ڈونٹ نو دا کیلریز ود ان دیٹ سرٹن فوڈ آئٹم, لائک وہ رومینیٹ کریں گے پوری رات, ان کی ذہن میں وہ بات چلتی رہے گی کہ کیوں کیا میری پروگرس. اینڈ جب یہ حرکتیں شروع ہونا ہو جاتی ہیں نا کہ آپ کی نیندیں خراب ہو رہی ہیں, آپ کی زندگی کے اندر ایشوز کریٹ ہو رہے ہیں اس سے, تو وہ پھر آپ کے لیے بڑا مسئلہ کریٹ کرتا ہے. آپ کی زندگی کا مقصد جو ہوتا ہے نا بڑا ڈسٹورٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. And of course your health declines. Like I said, steroid use کا تو پتہ ہی ہے سب کو کہ ultimately we're gonna like have health issues and die of a heart attack. So yeah, and that's really common now these days. That's very common. آپ 36-year-old 25-year-olds کی آپ جب سنتے ہو, اس سے بھی چھوٹا تھا, I think 18 to 16-year-old کا بھی وہ پتہ نہیں فیصل آباد والا بچہ تھا جو بھی تھا, اس کا ایشو ہوا تھا. And it's sad that no one talks about it. I feel like more men should have this conversation rather than us women having these conversations. عورتیں تو بیچاری کر ہی رہی ہوتی ہیں about body dysmorphia and females and everything. مردوں کو بھی چاہیے کہ وہ آ کے اس میں بات کریں, اسپیشلی فٹنس والے جو ہیں ٹرینرز ہیں, ان کو بات کرنی چاہیے ان چیزوں کے بارے میں. اور پلیز خود سے پروٹین شیکس دوسروں کو نہ ایڈوائس دیا کریں یا خود سے ان کو نہ کہا کریں, because you're trying to put that in their mindset کہ maybe their body isn't good enough to be in the gym in the first place, because you're telling them they need to have supplements in order to like have a certain type of body that they're trying to achieve. Let them do their own thing. اگر آپ professional trainer ہو and if the patient کہہ رہی ہوں, the client wants some sort of like protein shakes or supplementation, you should have a nutritional کی degree یا dietitian کی degree to even give that information out. کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ دوسرے کے انڈرلائنگ ایشوز کیا ہو سکتے ہیں, اینڈ دیٹ کین افیکٹ دم لائک فزیولوجیکل وائز. اور اسٹیرائڈس کو تو میں کبھی بھی نہیں کہوں گی کہ یو شوڈ ایون ہیو لائک اے ڈگری فار اٹ, اٹس جسٹ اے ہاربل تھنگ ٹو ہیو ان دا فرسٹ پلیس. بٹ یا اس میں اویئرنیس کیمپینس ہونی چاہیے اباؤٹ اسٹیرائڈ یوزیج.
Bilkul, yeah, and we really lack that. For protein, I think it's more like it's like a convenience thing. Again, It's like a yeah. convenience thing. For Yeah. me, it's like that. कि if I'm on the go and I need to have some a meal with protein in it, बजाय इसके कि मैं बैठ के खाऊं बनाऊं या और खाऊं या defrost करूं बनाऊं, I can take a scoop उसको डालूं और पी जाऊं. अगेन वही बात It's है for ना, me. देखें प्रोटीन शेक्स का भी उन्होंने लिखा होता है कि दिस शुड नॉट बी रिप्लेस्ड एज लाइक योर फूड आइटम Of course, yeah, yeah, but we're doing that. या समटाइम्स हो जाता है, लेकिन समटाइम्स एंड एवरी टाइम वो चीज़ फिर आपकी जिस्म को फिर बर्बाद करती है. Of course, because it's synthetic and you need to Again, be. yeah, and I've seen so many people who used to work out with me कि वो हर वक्त उनके पास प्रोटीन शेक्स ही होते थे और उसके अलावा वो कुछ खाते नहीं हाँ नहीं ये तो that's extreme. तो ये Yeah. चीज़ें बड़ी इसी तरह मैंने औरतों को भी देखा है कि डिटॉक्स वाली जो टीज़ वगैरह होती हैं वो लेना शुरू कर देती है उस metabolism and whatnot, but that's not boosting anything. That's just like boosting your way to the bathroom and losing everything. Yeah, So yeah. ये चीज़ें That's just a fad. Exactly. Yeah, yeah. So, Rooshan, last question for you. Yeah. That as a psychologist, as a clinical psychologist, what's your 5-year goal for you? Okay, at the end of the next 5 years, this is what I want to achieve as a psychologist. For myself, Yeah, for yourself, for your clients, for your business, something like that. hopefully I get my PhD. Oh, great. Yeah, So are you doing it right now? No, I'm planning on doing it. I'm Okay. trying to apply for different like universities. I'm trying to see what program fits my schedule better because like I said, I have like clients on the side. So hopefully within those 5 years I can have a PhD program. Also, would love to have my page grow further so people can have like awareness sort of like campaigns from my page and understanding because I passionately feel like कि पाकिस्तान में mental health के ऊपर बहुत stigma लगता हुआ है और मैं चाहती हूँ कि मैं उस चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश करूँ जितना मैं कर सकती हूँ as an individual. उसके साथ साथ I just want the best for my clients obviously. I'm happy about their progress and I just feel like as a community let's just have like more space for everyone, like थोड़ा सा लोगों के लिए स्पेस रखना सीखें इन अ वे कि अगर आपको कोई बात बुरी भी लगती है तो दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू एक दफ़ा समझने की कोशिश करें, नहीं भी समझ आता तो it's okay to like agree to disagree. So that's something I feel like Pakistan needs to understand हमारी आवाम को कि हर चीज़ में एकदम से hate नहीं भेजना, have like some space कि scientifically वो बंदा क्या बात कर रहा है, factually क्या बात कर रहा है, logically क्या बात कर रहा है. So, and please listen to your professionals and don't self-medicate. Yeah, great. Yeah. Well, everyone, if you're here till the end, thank you so much for sticking around. And for more content around physical fitness, mental fitness, and self-improvement, please feel free to subscribe. Let me know in the comments below how you guys feel about this episode, about other episodes, so that we can constantly improve, so that I can also self-improve. And for my international listeners, we also have a Spotify link. So यहाँ पे आ रहा होगा नीचे, यहाँ पे इधर ही कहीं आ रहा होगा. So you guys can listen to that, podcasters on Spotify. And with that, we'll be wrapping up this episode of the NSJD show. Again, thank you so much for sticking around. Like, share, subscribe, comment, everything. And we will see you all in the next episode. Tab tak ke liye, this is NSJD signing out. Allah Hafiz.